أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بڑا عقل مند ہوں. او بھائی ادھر سے اب کوئی اندر نہ آئے بس. عقل مند کون ہے؟ دعویٰ تو سب کرتے ہیں. کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے نا کہ یہ بڑے بے وقوف آدمی ہیں، توبہ توبہ، مرنے مارنے پہ آ جائے گا، اتنا غصہ آئے گا کہ مجھے یہ کیوں کہا تم نے میں بے وقوف ہوں. ہاں عقل مند جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، عقل مند جو زندگی کے مقصد کو پہچانے. ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ مقصد زندگی کیا ہے؟ ہاں ہمیں اپنی صلاحیت کہاں لگانی ہے، اپنا دل دماغ کہاں لگانا ہے، اپنی قوت کہاں خرچ کرنی ہے. ہاں بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ دوبارہ کوئی نہیں ملنی اور بھاگی جا رہی. یہ آج کا دن گزر گیا، یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. ہاں انسان کی فطرت ہے، یہ قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے. سب سے قیمتی چیز گھر میں کیا ہے؟ زیور ہے. یہ جو ہے نا یہ صحیح بات نہیں ہے کہ آئے جائے بھائی مہربانی کریں آپ بیٹھ جاؤ. سر بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ. ہاں انسان کی فطرت ہے کہ قیمتی چیز کی حفاظت کرنا. سب سے قیمتی چیز گھر میں کیا ہے؟ زیور. کہاں رکھا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ محفوظ جگہ پر، سب سے زیادہ محفوظ. کپڑے سامنے پڑے، جوتے سامنے پڑے، زیور تو سامنے تھوڑا پڑا ہوتا ہے. ہاں تو سب سے قیمتی چیز کیا؟ انسان کی زندگی ہے، زندگی ہے. یہ وقت ہے، وقت ہے. ہماری صبح ہے، ہماری شام ہے، ہمارا دن ہے، ہماری رات ہے. ہاں لاکھوں روپے کا نقصان ہو جائے نا یہ دوبارہ مل سکتے ہیں، لیکن جو وقت ضائع ہو گیا نا وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. جنت میں جہاں سب کچھ ملے گا، ایک چیز کا افسوس جنت میں بھی ہوگا. وہ کیا ہے؟ جو وقت دنیا میں غفلت میں گزرا، جو وقت دنیا میں غفلت میں گزرا، اس کا افسوس جنت میں بھی ہوگا. ہاں وقت سرمایہ ہے، وقت سرمایہ ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نا خطوط پڑھ کر سنائے جا رہے تھے. ہاں آخری زمانہ ہے، بیماری ہے، خود پڑھ نہیں سکتے، تو ایک خط جو ہے نا غلطی سے دوبارہ پڑھ دیا گیا. ایک خط غلطی سے دوبارہ پڑھ دیا گیا. اب وہ 2-3 منٹ لگے ہوں گے، اندازہ ہو گیا کہ یہ خط تو پڑھا جا چکا ہے. فرمایا اس خط کو پھاڑ ڈالو، اس نے تو ہمارا وقت ہی ضائع کر دیا، اس نے تو ہمارا وقت ہی ضائع کر دیا. اور آگے فرمایا وقت ہی تو ہمارا سرمایہ ہے، وقت ہی تو ہمارا سرمایہ ہے. ہاں یہ تبلیغ، یہ اجتماع، یہ تھوڑا کہ شکل دکھانی ہے، شکل حاضری لگوانی. توبہ لوگ جو ہے نا جنازہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہر سے بھی آتے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے. ہاں اور جنازہ پڑھنے کے لیے نا دکان چھوڑ کے بھی آ جاتے ہیں، اور فرض نماز کے لیے فارغ ہوتے ہوئے نہیں جاتے. اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ میں ذرا شکل دکھا کے آیا، میں ذرا شکل دکھا کے آیا. تو یہ
اجتماع یہ نہیں کہ بھی ذرا میں حاضری لگوا کے آیا، ذرا بزرگوں سے سلام دعا کر کے آیا، بزرگوں سے مصافحہ کر لوں گا، چلو حاضری لگوا لی، چلو بھائی برکت کے لیے، برکت کے لیے۔ اجتماع کس لیے ہے؟ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ بھائی یہ بہت سارے یہ جو کندھے پھلانگتے ہوئے آ رہے ہیں، او بھائی، او میرے بھائی، بھائی تشریف رکھے ہوئے، جہاں جگہ مل رہی نا مناسب نہیں ہے بھائی، سارے مجمع کی آپ کندھے پھلانگتے ہوئے آ رہے، مسلمان کی بے اکرامی ہے بھائی، جہاں جگہ مل رہی وہیں تشریف رکھیں بھائی۔ دائیں بائیں والے ان کو بہت پیار سے سمجھائیں، غصے سے نہیں، غصے سے نہیں، بہت پیار سے سمجھائیں۔ ہاں کیا بات ہو رہی تھی؟ میں بھی بھول گیا۔ ہاں یہ شکل دکھانے والی بات نہیں ہے بھائی، یہ اجتماع کس لیے ہے؟ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ ہاں یہ تبلیغ برکت کا کام تھوڑا ہے کہ برکت کی صرف ہاں جی میں مصروف بہت ہوں۔ دیکھو جو نماز نہیں پڑھتے نا، جو نماز نہیں پڑھتے نا، وہ یہ نہیں کہتے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بتا کیا کہتے ہیں؟ مجھے وقت نہیں ملا۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے وقت۔ ہاں جو تبلیغ کا کام نہیں کر رہے نا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تبلیغ کا کام نہیں کرنا چاہیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیا ہوں بڑا، میں کیا ہوں بڑا۔ ہاں مصروفیت بنتی کیا ہے؟ آپ مصروف تو ہیں لیکن مصروفیت بنتی کیا ہے؟ اس وقت کیا مصروفیت ہونی چاہیے؟ ابا جی سخت بیمار، ابا جی سخت بیمار، اور جناب کوئی ہسپتال میں ساتھ نہیں ہے، کوئی دوائی پلانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ اب بیٹے سے کہا بیٹا، کسی نے کہا بیٹا تمہارے ابا بیمار ہیں، تم ہسپتال میں، کہتا نہیں میں مصروف ہوں نا دکان میں دفتر میں مصروف ہوں نا۔ اب اس کو یہ سمجھ نہیں کہ اس وقت کی مصروفیت بنتی کیا ہے۔ ہاں تبلیغ کیا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں اپنی صلاحیت کہاں لگانی ہے۔ مصروف تو ہیں، اب ایک آدمی وہاں سے جوتا اٹھائے اس کونے سے اور اس کونے میں جائے اور وہاں جا کے جوتا رکھ دے، پھر وہاں سے جوتا اٹھائے اور پھر اس کونے میں جا کے رکھ دے، پھر اس کونے سے جوتا اٹھائے اور اس کونے میں جا کے رکھ دے۔ کسی نے کہا بھائی ادھر آؤ بات تو سنو، آگے سے وہ کہتا ہے تم دیکھتے نہیں میں کتنا مصروف آدمی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو ہماری ذمہ داری اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ ہاں ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچے نا، اس نے کہا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا آئے نہیں ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ اور کیوں بھیجا ہے؟ ہم تمہارے سے تمہارا ملک لینے نہیں آئے، یہ مال ملک تمہیں مبارک۔ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالیں، ہاں اللہ کے غیر کی غلامی سے نکالنا ہے، اللہ کی بندگی میں لانا ہے، اللہ کی بندگی میں لانا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، اللہ فرما رہا ہے اے لوگو، اس میں سارے وزیر، سارے صدر، سارے حکمران، سارے فوج کے افسران سب اس میں آ گئے ہیں۔ کیا تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون؟ اللہ۔ سب مخلوق اور خالق کون؟
سب محکوم اور حاکم کون؟ سب ضعیف اور قوی کون؟ سب عاجز اور قادر کون؟ کچھ نہ تھا کائنات میں، کون تھا؟ پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ آخر بھی کون؟ ظاہر بھی کون؟ باطن بھی کون؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا مقصود کون ہے؟ ہمارا معبود کون ہے؟ ہمارا محبوب کون ہے؟ یہ ہے سب سے پہلی چیز اسلام میں، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ، مقصود بھی کون؟ اللہ، معبود بھی کون؟ اللہ، محبوب بھی کون؟ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے، ہاں، تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَامْشُوا إِلَى اللَّهِ، چلو اللہ کی طرف، نہ 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 نہ، کیا فرمایا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگا دو، کس کی طرف؟ مالداروں کی طرف نہیں، بلکہ مالدار بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ حکمرانوں کی طرف نہیں، بلکہ حکمران بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ وزیروں کی طرف نہیں، بلکہ وزیر بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اچھا آپ ایس پی صاحب بن گئے، اچھا آپ آئی جی صاحب بن گئے، اچھا آپ جنرل صاحب بن گئے، اچھا آپ ارب پتی بن گئے، بہت اچھا، لیکن باپ کے کیا ہے؟ آدمی کچھ بھی بن جائے، باپ کا کیا ہے؟ وزیر اعظم بن جائے، چیف صاحب بن جائیں، باپ کے کیا ہے؟ بیٹے نا۔ یہ تھوڑا کبھی وزیر اعظم بننے کا مطلب ہے ابا کا بھی وزیر اعظم ہے، اب ابا بھی صبح اس میں سلوک ماریں گے اس کو۔ ہم کچھ بھی بن جائیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہاں، یہ تبلیغ، سب کا رخ اللہ کی طرف پھیر رہے ہیں۔ منزل پر پہنچنے کے لیے رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے یا رخ سے ہی کرنا زیادہ ضروری ہے؟ کیوں بھائی؟ رفتار بہت تیز ہے، رخ غلط ہے تو منزل پر اور رفتار چاہے آہستہ ہو، اگر رخ صحیح ہے تو منزل پر۔ ہاں، آج لوگوں کی رفتار بڑی تیز ہے، اوئے اوئے، جسے دیکھو پتہ کیا کہتا ہے؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس کیا نہیں ہے؟ ہاں، رفتار بڑی تیز ہے اور رخ غلط ہے۔ رخ کیا ہے؟ مال مل جائے، ملک مل جائے، عہدہ مل جائے، ڈگری مل جائے، وزارت مل جائے، واہ واہ مل جائے، شہرت مل جائے، نام ہو جائے، جائیداد مل جائے، زمینیں مل جائیں، پلاسے بن جائیں، یہ سب کچھ مل گیا اور اللہ نہ ملا۔ ہاں، یہ تبلیغ میں رخ صحیح کروایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے مال مت کماؤ، دکان مت کرو، کاروبار مت کرو، وزارتیں چھوڑ دو، نہ 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 نہ۔ سب سے پہلی بات کہ کس کو راضی کرو؟ سب کامیابی چاہتے ہیں، سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں۔ تبلیغ کیا ہے؟ یہ بات سمجھانا، او بھائی وزیر صاحب، او بھائی ڈاکٹر صاحب، او بھائی پروفیسر صاحب، او میرے بھائی، بس کرو، مہربانی کرو ذرا آرام سے کرو، سب کی توجہ خراب کر دیتے ہو۔ تبلیغ سب کا رخ صحیح کرنا ہے کہ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ مال مل جانا، ملک مل جانا، عہدہ مل جانا، ڈگریاں مل جانا، وزارتوں کا مل جانا، افسری کا مل جانا، گاڑیوں کا مل جانا، جائیداد کا بن جانا، پلازے بنا لینا، باہر جائیدادیں بنا لینا، اس کا نام کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کامیابی کس کا نام ہے؟
اللہ کو راضی کر لینا، جس نے اللہ کو پا لیا، جو اللہ تک پہنچ گیا، اللہ کا ساتھ مل گیا، یہ ہے کامیابی۔ ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کو نہ پانا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جا کے چھپے اور مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے، حضرت ابو بکر جانو ساتھ تھے، گھبرا گئے کیونکہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے کہ وہ آ رہے ہیں تلاش کرتے ہوئے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں ہے۔ کیوں گھبرانا نہیں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہمارے ساتھ ہے؟ کیسی خوبصورت بات فرمائی، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ ہاں، خالہ بیٹھی ہے، پھوپھی بیٹھی ہے، چچی بیٹھی ہے، نانی بیٹھی ہے، تائی اور ممانی بیٹھی ہے، ان 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہے، بچہ کھیل رہا، ہاں پاؤں پہ نہیں، ابھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے، جب بھوک پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف۔ ہاں، وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ تو رجوع کس کی طرف ہو؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا۔ کس سے مانگو؟ مامون الرشید رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین ہیں، یعنی بادشاہ ہیں، اور جناب ایک سائل آیا، سائل مانگنے والا، دربان نے کہا امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، انتظار کرو۔ اب وہ انتظار میں بیٹھ گیا، اب سلام پھیرا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور بڑی دیر دعا مانگتے رہے، بڑی دیر دعا مانگتے رہے۔ ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمارا مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ اب وہ بہت دیر دعا مانگ رہے ہیں۔ اب وہ سائل انتظار میں جب دعا سے فارغ ہوئے تو اس سے پوچھا، ہاں بھی کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں جا رہا ہوں۔ ارے بھائی مسئلہ کیا تھا، حل کیسے ہو گیا؟ کہ جی میں آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ خود کسی اور سے مانگ رہے ہو، تو میں نے سوچا میں آپ سے کیوں مانگوں، میں بھی سیدھا کس سے مانگتا ہوں؟ اللہ۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کیا خوبصورت بات اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ہاں۔ پریشانیوں سے بچانے والا کون ہے؟ مصیبتوں سے نکالنے والا کون ہے؟ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ بیمار ہو تو شفا دینے والا کون ہے؟ ہاں، اسپتال بھرے پڑے، اف 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 اف، اللہ سب کی حفاظت فرما، توبہ توبہ۔ میڈیکل اسٹوروں پہ رش، کلینک پہ رش، ہاں، اب شفا دینے والا کون ہے؟ تو مسجدیں بھری ہوئی ہیں کہ خالی ہیں؟ لوگ ڈاکٹر کے انتظار میں زیادہ بیٹھتے ہیں کہ دعا میں زیادہ بیٹھتے ہیں؟ بھئی ڈاکٹر کے انتظار میں کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ شفا۔ دوائی کیوں ہے؟ شفا۔ آپریشن کیوں ہے؟ شفا۔ ٹیسٹ کیوں ہے؟ شفا۔ تو شافی کون ہے؟ اب آپ سچی سچی بتاؤ، لوگ اللہ کی زیادہ مانتے ہیں کہ ڈاکٹر کی زیادہ مانتے ہیں؟ ہاں، ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے کہنے پر حرام بھی نہیں چھوڑتے۔ توبہ 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 توبہ۔ اچھا، بیماری پتہ کیوں آتی ہے؟ بیماری پتہ کیوں آتی ہے؟ تاکہ مریض کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، تاکہ مریض میں انابت اللہ پیدا ہو جائے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے سخت بیمار کیا، پھر اللہ نے تعریف کی، نعم العبد، بڑا اچھا بندہ ہے۔ کیوں؟ انہ اواب، اتنی سخت بیماری میں بھی اس کا رجوع کس کی طرف تھا؟ اللہ۔
اگر بیماری کے بعد شفا مل گئی اور رجوع اللہ پیدا نہ ہوا، انابت اللہ پیدا نہ ہوا، یہ آدمی ناکامی کی طرف ہے، نقصان خسارے کی طرف ہے۔ اگر بیماری کے بعد شفا تو نہ ملی لیکن بیماری کے بعد اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو گیا اور انابت اللہ پیدا ہو گئی، اللہ سے لو لگ گئی، تو یہ آدمی کامیابی کی طرف ہے، یہ آدمی جو ہے اس کو یہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں، تبلیغ میں یہ محنت ہے، یہ جماعتوں میں نکلنا، یہ روزانہ کا مشورہ، یہ روزانہ کی گشتیں، یہ نقل و حرکت، ایک ایک کو یہ سمجھانا ہے، او میرے بھائی کس کو ساتھ لے لو، ہمارے مسائل حل کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو کہ نہیں ہوگا اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہو کے رہے گا۔ ہاں، میں صبح آ جاؤں گا، استغفر اللہ، بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ ساتھ کیا کہو؟ کیا کہو؟ میں شام تک پہنچ جاؤں گا، او بھائی بھائی ساتھ کیا لگا لو؟ اگر اللہ چاہیں گے۔ گائے لینے جا رہا تھا نا منڈی، گائے لینے، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ گائے لینے جا رہا ہوں منڈی، شام کو آؤں گا گائے لے کر آؤں گا۔ ارے بھائی انشاءاللہ کہہ لے۔ اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، پیسے میری جیب میں ہیں، گائے منڈی میں ہے، سودا کروں گا، منڈی سے گائے لے کر آ جاؤں گا۔ اب شام کو آیا تو دیکھا تو خالی ہاتھ ہی چلا آ رہا تھا۔ ارے بھائی تم تو گائے لینے گئے تھے، کہتا ہے انشاءاللہ گیا تھا۔ ہاں، اور پھر میرا وہاں انشاءاللہ سودا ہو گیا تھا، اور جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا نا تو انشاءاللہ پیسے صاف ہو چکے تھے۔ اب میں انشاءاللہ واپس جا رہا ہوں اور کل انشاءاللہ میں پیسے لاؤں گا اور کل انشاءاللہ گائے خرید کے لے کے جاؤں گا۔ تو پہلے ایک ہی دفعہ کہہ لیتا نا۔ ہاں، یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے کہ رزق دینے والا کون ہے، رزاق کون ہے۔ ایک ہے رزق، ایک ہے رزاق۔ پہلے کون ہے؟ اہم کون ہے؟ آج رزق کی تلاش ہے، توبہ توبہ توبہ، اور رزاق کی نافرمانی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی کیا ہے؟ جاہل، کسی کو جاہل کہہ دو کتنا غصہ آئے گا، اوہ مجھے جاہل کہے۔ جاہل کون؟ جس نے اللہ کو نہ پہچانا، اللہ کے نظام کو نہ پہچانا، اللہ کی طاقت کو نہ پہچانا، اللہ کے قانون کو نہ پہچانا۔ ہاں، چاندنی رات ہے، تالاب میں چاند نظر آ رہا ہے، وہ چاند نہیں ہے، وہ عکس ہے۔ چاند تو آسمان پر ہے، چاند تو آسمان پر ہے، یہ کیا ہے؟ عکس ہے، یہ صورت ہے، حقیقت نہیں۔ اب تالاب میں چھلانگ لگائی چاند پکڑنے کے لیے، سب کہیں گے بیوقوف ہے، احمق ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو چاند ہے نہیں، یہاں چاند تو اوپر ہے۔ ہاں، آج رزق نظر آ رہا ہے دکان میں، رزق نظر آ رہا ہے دفتر میں، رزق نظر آ رہا ہے کاروبار میں، رزق نظر آ رہا ہے ملازمت میں، مزدوری میں، اور اللہ فرما رہے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ تمہارا رزق کہاں ہے؟ اب فجر پڑے بغیر جو دکان پہ جا رہا ہے، فجر پڑے بغیر جو دفتر جا رہا ہے، فجر پڑے بغیر جو مزدوری پہ جا رہا ہے، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ بولو بھائی، تالاب میں۔ اس کو رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی نافرمانی ہے۔ رزق کی تلاش ہے، رزاق کی نافرمانی ہے۔ آدمی بات کرتے وقت قسم کھاتا ہے، بات کرتے کرتے نا آدمی کبھی کبھی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم ایسے ہے۔ قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب بات کرنے والے کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو سامنے سننے والے لوگ ہیں یہ میری بات میں ذرا شک کریں گے، انہیں تردد ہوگا، ان کے شک کے ازالے کے لیے پھر وہ قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ اب اللہ کو پتہ تھا کہ لوگوں نے شک کرنا ہے، اس بات کو ماننا نہیں ہے، اللہ کو قسم کھانی پڑی شک کے ازالے کے لیے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمان زمین کے رب کی قسم یہ بات برحق ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ سب کا یقین ٹھیک ہو جائے، سب کا یقین ٹھیک ہو جائے، اللہ کی ذات پر یقین آ جائے۔ ہاں آج بتوں کا یقین نہیں ہے کہ بتوں کا یقین نکالنا ہے۔ سونے کا بت ہے، کس کا بت ہے؟ ہاں 2 من سونا، 4 من سونے کا بت، اب اس کی طرف اشارہ کر کے کسی نے کہا یہ کام بناتا ہے، یہ مسئلے حل کرتا ہے، یہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، تو سب کیا کہیں گے؟ بولو کیا کہیں گے؟ کہیں گے کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، یہ بت ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کہیں گے نا؟ اچھا اس سے کچھ نہیں ہوتا، بہت اچھا، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس کے کیا کر دو؟ ٹکڑے ٹکڑے۔ اب وہ پہلے 2 من کا سونے کا بت تھا، اب وہ کیا ہے آدھا آدھا پاؤ کے ٹکڑے کر دیے۔ اب ہر آدمی کی کوشش ہے کہ ایک ٹکڑا مجھے مل جائے، اور جسے ٹکڑا مل گیا وہ کہتا ہے میری تو ساری زندگی کے کام بن گئے۔ تو آج کا بت کیا ہے؟ پیسہ۔ آج کا بت کیا ہے؟ ہاں یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں کہ یقین اللہ کی ذات پر آ جائے، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں، حکمران چاہیں، نہ 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 نہ، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں، جسے چاہے وہ بادشاہ دے، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ ہاں عام طور پر لوگ تعویذ لیتے نا کہ جی تعویذ دیں اولاد ہو جائے، تعویذ دیں اولاد نہیں ہو رہی۔ ایک غریب آدمی کا غریب آدمی، اس کے ماشاءاللہ 10 بچے ہو گئے، 10 بچے ہو گئے، وہ کسی کے پاس گیا جی تعویذ دو میرے اولاد نہ ہو، تعویذ دو کہ میری اولاد نہ ہو، اگلے سال جڑواں ہو گئے۔ تو نظام کس کا چل رہا ہے؟ جیسے ہواؤں کا نظام کس کا نظام، گرمی کا نظام کس کا نظام، سردی کا نظام کس کا نظام، بارش کا نظام کس کا نظام، کسی کا کوئی دخل؟ کوئی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے؟ کوئی دعویٰ کرتے ہیں حکمران ہم ہیں، حکومت ملے گی تو ہم ملک سے سردی کم کر دیں گے، ہم بارشیں زیادہ کر دیں گے؟ نہ نہ، سب مانتے ہیں کہ یہ نظام کس کا ہے۔ اسی طرح بھائیو حالات بنانے والا کون ہے؟ حالات بگاڑنے والا کون ہے؟ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ پریشانیوں سے بچانے والا کون ہے؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ زمیندار کے ذمے بیج ڈالنا، پانی لگانا، ہل چلانا، دیکھ بھال کرنا، باقی کومپل نکالنا کس کا کام ہے؟ پودا بنانا کس کا کام ہے؟ پھل لگانا کس کا کام ہے؟ پھول لگانا کس کا کام ہے؟ اس میں خوشبو بھرنا کس کا کام ہے؟ اس میں ذائقے رکھنا کس کا کام ہے؟ امن قائم کرنا کس کا کام ہے؟ حالات بنانا کس کا کام ہے؟ مصیبتوں سے بچانا کس کا کام ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں تو اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف۔ اب فرعون کے پاس حکومت، فرعون کے پاس فوج، فرعون کے پاس سارے اسباب، موسیٰ علیہ السلام خالی ہاتھ، اور اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ اس کو سمجھاؤ۔ آگے اچھی بات کیا فرمایا؟ دیکھو گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ کیوں نہیں گھبرانا؟ کیوں نہیں گھبرانا؟ اننی معکما اسمع و ارا، کیونکہ بے شک میں خود تمہارے ساتھ ہوں۔ کون ساتھ ہے؟ ہاں یہ سمجھ پیدا ہو جائے، یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں، لاکھ نہیں کروڑ کماؤ
ایک نہیں 10 دکانیں بناؤ، ایک نہیں 10 وزارتیں لو، ہاں سارے اسباب اکٹھے ہو گئے، سارے حفاظت کے اسباب آپ کے پاس ہیں، سارے ہر چیز کی قوت ظاہری آپ کے پاس ہے، اگر اللہ ساتھ نہیں ہے، دیکھو ایک لکھو، ایک پھر لگاؤ صفر، کتنے ہو گئے؟ دوسرا صفر، تیسرا صفر، چوتھا صفر، پانچواں صفر، اب صفر لگائی جاؤ، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، 1 خرب، 10 خرب، اب کیا کرو؟ 1 ہٹا دو، کیا کرو؟ 1 ہٹا دو، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ صفر 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 صفر۔ ہاں اگر لاکھ کمائے، کروڑ کمائے، 1 دکان، 10 دکان، 1 فیکٹری، 10 فیکٹریاں، 1 ڈگری، 10 ڈگریاں، اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو سب صفر۔ ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ کیوں جی؟ اتنی گنا زیادہ ہو گئی ہے تو، اور مسلمان کیا تھے؟ نہتے، اور کافر کیا تھے؟ پورا مسلح۔ تو فتح کس کو ہوئی؟ فتح کس کو ہوئی؟ اسلحے کی بنیاد پر ہوئی؟ تعداد کی بنیاد پر ہوئی؟ کس بنیاد پر ہوئی؟ ہاں يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ غزوہ بدر میں ایک صحابی کہتے ہیں میں تلوار لے کر ایک کافر کے پیچھے بھاگا، ابھی میری تلوار میرے ہاتھ میں تھی اور اس کی گردن کٹ کے وہ گئی۔ ہیں یہ کیا ہوا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ کافروں کی طرف سے آئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے بھی، اب ان کا قد بڑا ماشاءاللہ لمبا چوڑا، ہاں، اور جن صحابی نے ان کو پکڑا باندھا لائے وہ تھے چھوٹے سے قد کے، ہاں۔ اب حضرت عباس جب پہنچے نا حضور کے پاس تو کہنے لگے اس نے نہیں مجھے پکڑا، مجھے پکڑنے والا کوئی اور تھا، وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں نہیں حضور میں نے پکڑا، میں نے پکڑا۔ آپ نے ہمیں اس کو قد ایدک اللہ بملک کریم، خاموش ہو جاؤ، اللہ نے تو ایک فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی تھی۔ ہاں ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، غزوہ بدر میں اور میرے چچا زاد بھائی ہم پہاڑ پہ چڑھ گئے، اب دیکھیں کہ آج کیا بنتا ہے، مسلمان کافر جنگ ہے، ہم کوئی جنگ میں شریک نہیں تھے، صرف منظر دیکھ رہے تھے، تو بادل آئے، اوپر سے آسمان سے بادل آیا، ہمارے پاس سے جو گزرا اس میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آ رہی تھی، تو میرا بھائی تو اتنا خوف زدہ ہوا کہ خوف سے مر گیا کہ یہ گھوڑا، یہ تو زمین کی مخلوق، یہ آسمان، یہ بادلوں میں کہاں سے گھوڑے؟ بعد میں جب میں مسلمان ہوا تو پتہ لگا کہ غزوہ بدر میں آسمان سے فرشتے اترے تھے گھوڑوں پر سوار ہو کر۔ یہ بات سمجھنا ہے، یہ بات سمجھانا ہے، اور میرے بھائی اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ساتھ لو، ہمارے مسئلے اللہ حل کریں گے، ہاں، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کو ساتھ لینے کا ایک ہی راستہ ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ہے نمونہ نمونہ نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ کون؟ کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ہیں عزت والے، یہ ہیں عزت والے۔ اب جس کو عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی، یہ ہیں سب سے کامیاب ترین ہستی۔ اب جس کو کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا، نبی کے پیچھے چلنا ہوگا، نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی، دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، آپ کے طریقوں میں،
آپ کے طریقوں میں، آپ کی سنت میں، آپ والے اعمال میں ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں وہ چھپی ہوئی ہیں. جیسے آم کی گٹھلی میں ہزاروں آم چھپے ہوئے ہیں، تربوز کے بیج میں ہزاروں تربوز چھپے ہوئے ہیں، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں، ساری برکتیں چھپی ہوئی ہیں، سارے مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں سب سے اونچی شان والے نبی دیے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے، جانور بھی پہچانے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں ابتدائی زمانہ ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا رہا، پہاڑ کے پاس سے گزرے آپ تو پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھٹک گیا، بے قابو ہو گیا اور رسی توڑوا لی اور باغ میں قبضہ ہے، قریب نہیں آنے دیتا، کاٹنے کو پڑتا ہے. آپ باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا. آپ نے نکیل ڈالی، فرما بردار ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا یہ حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ فرمایا اونٹ کی بات نہیں ہے، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں. سوائے کافروں کے، مشرکوں کے، وہ نہیں پہچانتے مجھے، وہ نہیں پہچانتے. یہ ہے تبلیغ میں محنت کہ میرے بھائی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ سے کامیابی لینے کا ذریعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. مسائل حل کرنے والا اللہ ہے اور اللہ کو ساتھ لینے کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں. اور ان اعمال میں سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا عمل، سب سے اونچا عمل، سب سے اہم عمل وہ نماز ہے. نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے. ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے، ہمارے کاموں کا بننا نماز میں چھپا ہوا ہے. اس لیے بچہ پیدا ہوا سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں بستی میں اندھیرا سناٹا کیا آواز گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق. اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ان کی اتباع ہے. اب اس پہ سب سے پہلی چیز نماز. تو مؤذن صراحتاً روزانہ کہتا ہے صبح دوپہر شام بار بار حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. وکیل صاحب اب وکیل بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو. ڈاکٹر صاحب اب ڈاکٹر بعد میں ہو اور مسلمان پہلے ہو. اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. وزیر صاحب اب وزیر بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو. جج صاحب اب مسلمان پہلے ہو. جنرل صاحب، بریگیڈیئر صاحب اب مسلمان پہلے ہو. اور بریگیڈیئر ہونا اور جج ہونا اور جنرل ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، مسلمان ہونا بڑی بات ہے. مسلمان ہونا اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ حی علی الفلاح. کیوں آ جاؤ نماز کی طرف کہ تمہاری کامیابی نماز میں، تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں. یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، سر جھکانا، پھر ماتھا ٹھکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا. جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا، دوائیوں سے نہیں ہوتا، اسباب سے نہیں ہوتا، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کر دے گا. فجر میں اضافہ کیا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے. دوبارہ کہا مؤذن نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ آواز، یہ اذان دلوں کو جھنجھوڑتی کہ نہیں جھنجھوڑتی؟ یہ دلوں میں کوئی حرکت پیدا کرتی، کوئی شعور پیدا کرتی، کوئی جذبہ پیدا کرتی. یہ اذان دکان سے اٹھائے، دفتر سے اٹھائے، بستر سے اٹھائے، میٹنگ سے اٹھائے. ہاں بیان تھا ججوں میں، میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میٹنگ ہو رہی تھی، میٹنگ ہو رہی تھی. اچھا
ہاں نماز سے میٹنگ زیادہ اہم ہے. تو جو اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا وہ کسی کا صحیح فیصلہ کیا کرے گا بیچارہ. یہ جو نماز چھوڑ کر میٹنگ کی ہے 6 گھنٹے میں، اللہ 1 سیکنڈ اس کی دھجیاں اڑا دے گا. ہاں یہ ہے. یہ نہیں کہہ رہے دکان چھوڑو، ہاں نماز کے وقت میں نماز پڑھو. یہ نہیں کہہ رہے وزارت چھوڑو، لیکن وزیر صاحب نماز پڑھو. یہ نہیں کہہ رہے جج صاحب اب چھوڑ دو، نہیں جج صاحب نماز کے وقت میں نماز پڑھو. مزدور صاحب نماز کے وقت میں نماز پڑھو. ہاں ایک جگہ جانا ہوا، بڑے بڑے افسر تھے، کہنے لگے پہلے میں نماز میں نا سستی کر جاتا تھا. ایک جماعت آئی، انہوں نے ایک جملہ بولا، کہتے اس کے بعد سے نماز کی سستی ختم. وہ جملہ مجھے گونجتا ہے جب اذان سنتا ہوں. انہوں نے کہا اذان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اذان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ شہنشاہ کی طرف سے بلاوا ہے. کس کی طرف سے بلاوا ہے؟ شہنشاہ کی طرف سے بلاوا ہے. کہتے میں اذان سنتا ہوں، مجھے یہ آواز میرے دماغ میں گونجتی ہے، میں سارے کام چھوڑتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں. سارے کاموں سے فارغ ہو کر نماز نہیں ہے، نماز سے فارغ ہو کر کام ہے. ہاں طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے. نماز کھڑی تو طواف بند، نماز کھڑی تو طواف بند. آج دکان بند نہیں، آج کھیل بند نہیں. ہاں فجر پڑھے بغیر جو دکان پہ جائے، فجر پڑھے بغیر جو دفتر جائے، فجر پڑھے بغیر جو ملازمت پہ جائے، یہ زبان حال سے یوں کہہ رہا ہے اللہ مجھے اپنے مسائل حل کرنے میں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی زبان سے کہہ سکتا ہے؟ کوئی زبان سے کہہ سکتا ہے؟ یہ میں نے تھوڑی تبلیغ میں بھائی نماز پڑھو. بھائی نماز پڑھ کے کس سے مانگو؟ جو فجر کی نماز پڑھے گا، پھر زور کی نماز پڑھے گا، اللہ فجر سے لے کر زور تک کے گناہ معاف فرما دے. عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھے گا تو عشاء تک کے معاف. اور کتنی عجیب بات حدیث میں آتا ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات اسے عبادت کا ثواب ملے گا. ہاں ہمارے مسئلوں کا حل مسجدوں کو بھرنا ہے. اللہ کے گھر آباد ہوں گے، ہمارے گھر بھی آباد ہوں گے. اگر اللہ کے گھر آباد نہیں ہیں، ہمارے گھر آباد نہیں ہو سکتے. اللہ کے گھر کی آبادی تعلیم سے نہیں ہے، فانوس سے نہیں ہے، ٹائل پتھر سے نہیں ہے. اللہ کے گھر کی آبادی اعمال سے ہے، اعمال سے ہے، اعمال سے ہے. مسجد بنتی ہے 1000 کے لیے، کتنے آتے ہیں؟ 50. اور جیل بنتی ہے 1000 کے لیے، کتنے آتے ہیں؟ 4000. جب مسجدیں بھی آباد ہوں گی تو جیلیں آباد ہوں گی، کچہریاں آباد ہوں گی، تھانے آباد ہوں گے. اگر مسجدیں آباد ہو جائیں تو جیلیں ویران ہو جائیں، کچہریوں کا رش ختم ہو جائے، تھانوں کا رش ختم ہو جائے. ہاں جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو، حدیث میں آتا ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. حدیث میں آتا ہے جو صبح مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح مسجد نہیں جاتا اٹھ کے دفتر بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے. ایک نابینا صحابی حاضر خدمت ہوئے، حضور مجھے اجازت دیں میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں. یہ بہت سارے ہیں نا، ہم نماز گھر میں پڑھ لیتے ہیں. اچھا نابینا صحابی حاضر خدمت ہوئے، حضور مجھے اجازت دیں میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں. چھوٹا عذر ہے کہ بڑا عذر؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے؟ چھوٹا عذر ہے کہ بڑا عذر؟ بڑا کہ بہت بڑا. آپ نے فرمایا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کہ حضور اذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے. دیہاتوں میں جہاں گاڑیوں کا مشینوں کا شور نہ ہو تو بغیر لاؤڈ اسپیکر کی آواز کہاں تک جاتی ہے؟ دور تک. کہ حضور اذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الکونین ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. سارے انسانوں کی عقل جہاں ختم ہوتی ہے اللہ کے نبی کی عقل وہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ نے فرمایا نماز مسجد میں پڑھو، نماز مسجد میں پڑھو. ہاں یہ محنت ہو رہی، یہ اجتماع کس لیے، یہ بیان کس لیے، یہ کیا ہے آنا جمع کس لیے؟ ہو بھائی اللہ کو راضی کرو بھائی، نماز پڑھو بھائی، نماز پڑھو بھائی.
ہاں رمضان ہے تو روزہ رکھو. ایک نماز چھوڑ دی، حدیث میں آتا ہے جیسے گھر مال گھر والے سب ہلاک، ایک روزہ چھوڑا رمضان کا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس کا تدارک تلافی نقصان پورا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں ہم مسلمان ہیں، رمضان میں روزہ رکھنا ہے، چاہے دن چھوٹا ہو چاہے دن بڑا ہو، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، روزہ اللہ کا حکم ہے. ہاں روزہ اللہ کا حکم ہے کہ جی میں بیمار ہوں، وہ اللہ کے بندے روزے میں شفا ہے، روزے میں شفا ہے. بیماریاں زیادہ کھانے سے ہوتی کہ کم کھانے سے؟ بولو بھائی. ہاں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ زیادہ کھاؤ. جب کوئی بیمار جاتا ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ پابندیاں لگاتے ہیں. روزے میں شفا ہے، روزے میں شفا ہے. ہاں ہمارے مسئلوں کا حل روزہ رکھا ہے. اب سحری کا وقت کس لیے کہ مانگو اللہ سے، افطاری کا وقت کس لیے کہ مانگو اللہ سے. سارا دن کا بھوکا پیاسا، ہونٹ خشک ہو رہے، پیٹ کمر سے لگ رہا ہے، زبان خشک ہو رہی. افطاری کا وقت ہے، افطاری کا سامان سامنے رکھا ہوا ہے. ابھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ سے مانگے گا. اب جو کام لاکھوں کروڑوں روپے سے نہیں ہوتے وہ کام اللہ اس کی دعاؤں سے کر دے گا. ہاں اللہ نے مال دیا، اللہ نے مال دیا تو کس لیے دیا؟ مال کس لیے دیا؟ خواہشات پہ خرچ کرو؟ نہ نہ نہ. تقریبات پہ خرچ کرو؟ نہ نہ. فنکشنوں پہ خرچ کرو؟ نہ نہ. بڑی بڑی عمارتیں بناؤ؟ نہ نہ. اللہ نے مال کس لیے دیا ہے؟ مال کس لیے دیا ہے؟ یہ قصہ سنیں غور سے، غور سے بات کو سمجھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھیلی بھری دراہم دنانیر سے اور اپنے غلام سے فرمایا جاؤ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس اور یہ تھیلی ان کو دو میری طرف سے، اور یہ بھی کہنا کہ عمر نے اس لیے دی ہے، آپ اپنی ضرورت میں استعمال کریں، آپ اپنی ضرورت میں استعمال کریں. یہ بات صراحتاً کہنا اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا، دیکھنا وہ کرتے کیا ہیں، دیکھنا وہ کرتے کیا ہیں. تو غلام پہنچے، حضرت عمر نے آپ کے لیے دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اس لیے میں دے رہا ہوں، آپ نے اپنی ضرورت پہ استعمال کرنی ہے. ہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے، دعا دی، اللہ عمر کو جزائے خیر دے، اللہ عمر کو برکت دے. ہاں یہ شریعت کا مزاج ہے، آپ پر کوئی احسان کرے آپ اس کو دعا دو، آپ اس کو دعا دو. دعائیں دی اور پھر اپنے خادم کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہ 7 فلاں کو دے آؤ، یہ 9 فلاں کو دے آؤ، اور سارے کے سارے تقسیم کر دیے. اور حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ بولو بھائی. حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ اپنی ضرورت پہ استعمال کرنا ہے. انہوں نے کہاں خرچ کر دیے؟ ہاں یہ ہے مسلمان کی ضرورت. اللہ فرماتے آدم کے بیٹے تیرے پاس جو مال ہے اس کو میرے خزانے میں جمع کرا دے، اس میں آگ نہیں لگتی، چوری نہیں ہوتی، نقصان نہیں ہوتا، اور اس دن تجھے واپس کر دوں گا جس دن تو اس کا زیادہ محتاج ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت تقسیم فرمایا، بکری کا گوشت تقسیم فرمایا. پھر حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ کتنا باقی رہا، کتنا باقی رہا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا حضور سارا تقسیم ہو گیا سوائے ایک دستی کے، ایک دستی باقی رہ گئی. آپ نے فرمایا عائشہ سارا باقی رہا سوائے دستی کے. یہ تو لگا دیا نا، یہ باقی رہا. تو غلام نے آ کر حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا. انہوں نے دوبارہ تھیلی بھری دراہم دنانیر. فرمایا جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو جا کر دینا اور یوں کہنا کہ عمر نے اس لیے دیے ہیں کہ آپ اپنی ضرورت پہ استعمال کریں، اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا، دیکھنا وہ کرتے کیا ہیں. ان تک پہنچے، انہوں نے بھی دعائیں دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور انہوں نے اپنے خادم یا باندی کو بلایا کہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہ 7 فلاں کو دے آؤ، اتنے فلاں کو دے آؤ. تو اندر سے بیوی نے چیخ کر کہا ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ہمیں بھی کچھ دے دو. تو تھیلی بیوی کی طرف پھینک دی، اس میں 2 درہم باقی رہ گئے. تو غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی ان کا مزاج ایک ہی طرح کا ہے، جمع کرنے کا نہیں بلکہ خرچ کا. بولو بھائی. ایک ہے جمع کرنے کا شوق، ایک ہے خرچ کرنے کا شوق. شریعت کا مزاج کیا ہے؟ کیا کہو آج کیا مزاج بنا ہوا ہے؟ ہاں
قرآن میں جمع کرنے کا حکم آتا ہے کہ خرچ کرنے کا؟ کہیں نہیں آتا مال جمع کرو، اور کئی جگہ آتا ہے مال کیا کرو؟ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ خسارے میں ہیں، اللہ کی قسم وہ خسارے میں ہیں۔ صحابہ نے اس کے حضور کون کون؟ فرمایا یہ مال والے، یہ مال والے یہ خسارے میں ہیں، مگر آپ نے عملی طور پر کر کے دکھایا، مگر وہ جو یوں خرچ کریں، آگے کو ہاتھ لے گئے، پھر جو یوں خرچ کریں دائیں طرف ہاتھ لے گئے، پھر جو یوں خرچ کریں بائیں طرف ہاتھ لے گئے، اور پھر پیچھے ہاتھ لے گئے، جو یوں خرچ کریں یہ خسارے سے بچیں گے، ورنہ سب خسارے میں ہیں۔ ہاں، مال اس لیے نہیں ہے کہ اپنی خواہشات پہ خرچ کیا جائے، مال آئے تو شریعت کا مزاج، آدمی کا دماغ چلے، کون بیوہ، کون یتیم، کون مقروض، کون بے گھر، کون ضرورت مند، کون پریشان، میں کہاں خرچ کروں؟ اور اس کے مرنے کے بعد پتہ لگے کہ کتنے گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے نا 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا، جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں سے ایک کون ہے؟ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو بھی پتہ نہ لگے، بائیں کو بھی۔ ہاں، خرچ کرنے کا شوق۔ اللہ نے نماز کی رکعتوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا کہ کتنی رکعتیں ہیں، رکوع سجدے کی کیا، لیکن مال کہاں خرچ کرنا ہے اس کے لیے قرآن میں کئی جگہ آیات ہیں، اور ایک جگہ اللہ نے 6 مصرف بتائے، 6 مصرف بتائے، زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ ہاں، مال کا خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، ضرورت مند لوگوں پہ، مسافروں پہ، مانگنے والوں پہ، ہاں، اور گردنیں آزاد کراؤ۔ مقروض ہے، بے گناہ جیلوں میں، یہ 6 مصرف بتا کر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ وہ جو 6 مصرف تھے وہ زکوٰۃ کے علاوہ تھے۔ ہمارے مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل اسباب کی کثرت نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دین ہے، دین ہے، دین ہے، اللہ کے احکامات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات ہیں۔ ہمارے مسئلوں کا حل یہ دین ہے۔ یہ دین صرف برکت کی چیز نہیں ہے، یہ صرف ثواب کی چیز نہیں ہے، ہمارے کاموں کا بننا دین میں ہے۔ زندگی خوبصورت بنے گی جب دین زندگیوں میں آئے گا۔ دین کیا ہے؟ ایمان کا صحیح ہونا، پھر عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ یہ محنت ہو رہی، ہر مسلمان دین کو سیکھے، ہر مسلمان دین کو سیکھے۔ گاڑی چلانا سیکھنا پڑتا ہے، بجلی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، درزی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، روٹی پکانا سیکھنا پڑتا ہے، مشینیں چلانا سیکھنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائی دین بھی سیکھنا پڑتا ہے، دین بھی سیکھنا پڑتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا ہے۔ آج سنت نہیں فیشن کو جانتے ہیں، شریعت نہیں رواج کو جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں برادری کے طریقے کو جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کو بازار میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے جو بازار کا دین نہ سیکھ لے۔ پہلے تجارت کا دین سیکھو پھر تجارت کرو، پہلے تجارت کا دین سیکھو پھر تجارت کرو۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے سودا بیچا اور اس کا عیب چھپا لیا، بغیر عیب بتائے سودا بیچ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیچنے والا اس پر اللہ کا غضب ہوگا، فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ 2000 کی چیز 5000 میں بیچ دی، عیب چھپا کر 3000 روپے زیادہ آ گئے، لیکن فرشتوں کی لعنت بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے۔ تبلیغ میں یہ کہہ رہا ہے بھائی دین سیکھو۔ شادی ہے، اب شادی سے متعلق شریعت کیا کہتی ہے، اس کے متعلق دین کو سیکھو بھائی۔
ہوگا. ہمارے علاقے میں نا پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے کہ بعض نا بارات جو ہے نا پتہ کدھر جاری ہوتی ہے؟ مسجد. کس لیے؟ دولہا نے شادی کے نفل پڑھنے. دولہا نے شادی کے کیا پڑھنے؟ ہاں ایک بارات جاری مسجد کی طرف. اور پتہ کیسے جاری؟ ڈھول دھمکا ناچ گانا. ہاں اور مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے سارے. اور دولہا سے کہا چل بھائی مسجد شادی کے نفل پڑھ شادی کے نفل پڑھ. اور جس کو ساتھ بھیجا نا اس نے مجھے خود سنایا. یہ دیندار آدمی تھا. اس کو ساتھ بھیجا کہ جاؤ اس کے ساتھ جاؤ مسجد میں اس نے نفل پڑھنے. کہتا میں ساتھ چلا گیا. اب مسجد میں بیٹھ گیا. میں نے کہا پڑھ لے بھائی شادی کے نفل. کہتا پہلے تو نا ادھر چھت پہ دیکھ رہا کبھی ادھر دیکھ رہا. میں کہا بھائی شادی کے نفل پڑھنا. کہتا پھر اس نے نیت باندھ لی. میں بیٹھا ہوا ہوں. بہت دیر ہو گئی. وہ کھڑا ہوا ہے. تو میں نے کہا ہاں بھائی شادی کے نفل ہے. بڑے خوشو سے پڑھے جا رہے ہیں. تو بہت دیر کھڑا رہا. پھر کھڑے اسلام پھیر دیا اس نے. کہتا میں نے اس سے کہا بھائی تو نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ. یہ تو کس میں ہوتا ہے؟ جنازے میں. پتہ کیا کہنے لگا؟ کہتا سچی بات ہے مجھے نماز نہیں آتی. تبلیغ میں یہ محنت ہے. میرے بھائی دین کو سیکھو. ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے. ہمارا زمینداری کے مسائل کو سیکھے. ہمارا مالدار مال سے متعلق احکام کو سیکھے. ہاں اس لیے کہتے ہیں گھروں میں تعلیم ہو مسجدوں میں تعلیم ہو. ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو. اعمال کا شوق پیدا ہو. زندگی مال سے نہیں بنتی. زندگی اعمال سے بنتی ہے. کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے. کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے. اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے. ہمارا سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے. ہمارا سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے. مال ساتھ نہیں جائے گا اعمال ساتھ جائیں گے. مال ساتھ نہیں جائے گا اعمال ساتھ جائیں گے. سرمایہ دار مال والا نہیں سرمایہ دار اعمال والا ہے. سرمایہ دار اعمال والا ہے. صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے اعمال سے بھرے ہوئے تھے. آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے اعمال سے خالی ہو رہے. ویران گھر وہ نہیں جس گھر میں چیزیں نہیں برتن زیور نہیں. ویران گھر وہ جس گھر میں اعمال نہیں جس گھر میں نماز نہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں جس گھر میں سجدے نہیں جس گھر میں دین کا سیکھنا سکھانا نہیں. یہ گھر ویران ہے. یہ گھر ویران ہے. آج ہمیں بڑا ترس آتا ہے کس پر؟ جس گھر میں چیزیں نہیں ہیں. حالانکہ ترس آنا چاہیے اس پر جس گھر میں اعمال نہیں ہے. گھروں میں رحمتیں آئیں گی گھروں میں برکتیں آئیں گی گھروں میں خیریں آئیں گی جب گھروں میں اعمال ہوں گے. جب گھروں میں نماز ہوگی جب گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوگی جب گھروں میں اللہ کا ذکر ہوگا جب گھروں میں اللہ سے مانگنا ہوگا دین سیکھنے سکھانے کی فضا ہوگی. بیٹا کہاں ہے؟ ابا میری سورہ واقعہ رہتی ہے نا میں رات کو سورہ واقعہ پڑھ رہا ہوں. پھر سورہ ملک پڑھ رہا ہوں. پھر صبح کو سورہ یاسین پڑھی جا رہی. گھر کا ہر فرد 1 سپارہ 2 سپارے قرآن کی تلاوت ہو رہی. گھروں میں رحمتیں آئیں گی. ایک صحابی رضوان رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں تہجد کی نیت ہے نیت باندھی ہوئی ہے. گھوڑا بلکنے لگا. بیٹا پاس سو رہا ہے. وہ گھبرا گئے کہ گھوڑے کا پاؤں بیٹے پہ نہ آئے. سلام پھیرا. کیوں گھوڑا بلک رہا ہے؟ آسمان میں دیکھا نور ہی نور ہے سفید بادل کی طرح. پھر آسمان کی طرف اٹھ گیا. یہ کیا تھا پتہ نہیں لگا. آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے سارا قصہ سنایا دریافت کیا حضور یہ آسمان پر کیا تھا. آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے. اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے نا آج ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی. یہ ہے بھائی قرآن کی تلاوت ہو. آج تو سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم نہیں ہوتا. اللہ کا ذکر کریں. آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ اس کو کثرت سے پڑھا کرو.
علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ پڑھے تو کثرت میں آ گیا. اب ہم سب دیکھیں, ہم کبھی بیٹھتے ہیں تسبیح لے کے یا گھر جاتے دفتر جاتے, ہم 300 دفعہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. آپ دیکھو, بیٹھو آدھا گھنٹہ پڑھو, آپ کو محسوس ہوگا ایمان کی لہریں اٹھ رہی, ایمانی جسم بن رہا ہے. فرمایا آپ نے جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. اب کون کون چاہتا ہے کہ حضور کا پڑوس ملے؟ سب دونوں ہاتھ کھڑے کریں, ہم چاہتے ہیں. بھائی کیسے ملے گا؟ کہ کثرت سے درود شریف پڑھو. چھوٹا سا درود شریف بتاؤں, صلی اللہ علی النبی الامی, صلی اللہ علی النبی الامی, صلی اللہ علی النبی الامی. دفتر جا رہے ہیں, کیا پڑھتے جا رہے ہیں؟ صلی اللہ علی النبی الامی. مزدور مزدوری کر رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے؟ صلی اللہ علی النبی الامی. فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا, پریشانیوں سے بچائے گا, اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی ہو. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے, اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے. کیا خوبصورت حدیث ہے اور کیا ہی کمال کے الفاظ ہیں. کیا فرمایا؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. گلاب جامن میں وہ مزہ نہ آئے, لڈو برفی میں وہ مزہ نہ آئے جو اللہ کا نام لینے میں آئے, جو درود شریف پڑھنے میں آئے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کے سنو, دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں. ڈپریشن, ٹینشن, نفسیاتی. اور بھائی جب قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی, جب اللہ کا ذکر نہیں ہوگا, جو اللہ کے سامنے سر نہیں جھکے گا, جب لمبے سجدے نہیں ہوں گے, جب لمبی دعائیں نہیں ہوں گی, پھر ٹینشن ہی ٹینشن. مچھلی کو پانی سے نکال لیا, اب اس کا حل کیا ہے؟ دوائی دینا کہ پانی میں ڈالنا؟ اب تو پانی میں نہیں ڈال رہے بلکہ دوائی دے رہے ہیں. مچھلی کی ٹینشن اور بڑھ جائے گی. ہاں ذکر ہے, ہاں دعائیں ہیں. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ. تو دعائیں تھوڑی ہوں کہ زیادہ ہوں, مختصر ہوں کہ لمبی ہوں؟ توبہ توبہ. کتنے لوگ ہیں جن کو دعا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے, استغفر اللہ. ہاں نہیں, اللہ کو بندے کا مانگنا بڑا پسند ہے. اللہ کو بندے کا مانگنا, اس لیے اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جو دعاؤں میں گریا زاری گڑ گڑانا. اللہ کو پسند ہے وہ لوگ. حدیث میں آتا ہے دعا میں تکرار کرو, یعنی بار بار دہراؤ. کیا؟ یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام. ہو 50 دفعہ, ہو 100 دفعہ, اللہ کو ترس آئے گا. حدیث میں آتا ہے جو 3 دفعہ کہے یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. اب جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی. ہاں حدیث میں آتے جو 3 دفعہ کہتا ہے اے اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا دے, اے اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا دے, اے اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے. 3 دفعہ تو جنت پکار کے کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے دے. اور جو 3 دفعہ کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے, اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے, اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے, تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ اس کو بچائی دے جہنم سے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. ہاں ہمیں اللہ نے دعائیں دی ہیں, ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے.
اس لیے گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر سے نکلو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت۔ حفاظت کون کرے گا؟ شر سے کون بچائے گا؟ اور جب گھر میں داخل ہو تو کیا پڑھو؟ اچھا یہ اکثریت جو ہے نا گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتی ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا ہے؟ اکثریت کو نکلنے کی دعا یاد ہے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے۔ اماں کب کہتی ہے بیٹا دعا پڑھ لو دعا پڑھ لو؟ جب بیٹا گھر سے جا رہا ہوتا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے نہیں کہتی بیٹا دعا پڑھ لو، وہ سمجھتی ہے اب گھر میں آ کے اب کیا ہونا ہے اس کو۔ حالانکہ باہر بھی حفاظت کرنے والا کون؟ گھر میں بھی حفاظت کرنے والا کون؟ نکلتے ہوئے بھی بھروسہ کس پر؟ گھر میں داخل ہوتے بھروسہ کس پر؟ اس لیے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ہم بھروسہ کس پر کرتے ہیں؟ ہاں، فرض نماز کے بعد دعا مانگو اللہ سے، اذان کے بعد دعا کہ مانگو اللہ سے، بوڑھے کی دعائیں قبول ہوتی مانگو اللہ سے، بیمار کی دعائیں قبول ہوتی مانگو اللہ سے، مسافر کی دعائیں قبول ہوتی مانگو اللہ سے، سحری کے وقت دعائیں قبول ہو رہی مانگو اللہ سے، افطاری کے وقت دعائیں قبول ہو رہی مانگو اللہ سے، حج پہ گئے پہلی نظر پڑی کعبے پہ تو مانگو اللہ سے، زمزم بھی ہو مانگو اللہ سے، صفا پہ مانگو اللہ سے، مروہ پہ مانگو اللہ سے، طواف میں مانگو اللہ سے۔ اللہ کو مانگنا پسند ہے، عرفات میں مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے۔ دعائیں ہیں، اس لیے صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں۔ ہاں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑے وہ دعا کتنی اہم ہوگی۔ نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے، وہ کتنی اہم دعا ہوگی۔ بچوں کو یاد کروائیں، بچیوں کو یاد کروائیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک صحابی کو، فرمایا تم پریشان لگ رہے ہو، حضور واقعی بڑا پریشان ہوں، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، قرضے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، فرمایا میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، قرضے بھی ادا ہو جائیں۔ حضور بتلائیں، فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، 8 چیزوں سے بنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من الہم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئی، میرے قرضے بھی ادا۔ ایک صحابی آئے، حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، فرمایا یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا۔ کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ ہے اور میرے بھائی دعاؤں کا اہتمام۔ زندگی جو بنے گی اعمال سے بنے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا ای الناس خیر، اللہ کے رسول سب سے بہترین آدمی کون، سب سے اونچا آدمی کون، سب سے اچھا آدمی کون؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ ای الناس شر، اللہ کے رسول سب سے برا آدمی، بگڑا ہوا آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی خراب ہو، اس کے اعمال بھی خراب ہو۔ اپنے اعمال کو اچھا بنانا ہے۔ زندگی کب اچھی بنے گی؟ کپڑوں سے نہیں، زیور سے نہیں، فرنیچر سے نہیں،
گاڑیوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں. ہاں زندگی اچھی بنے گی جب اعمال اچھے ہوں گے، جب اخلاق اچھے ہوں گے. زندگی کا مزہ تو وہی اٹھائے گا جس کے اخلاق اچھے ہیں. کامل ایمان والا کون؟ اکمل المؤمنین ایمانا، یہ کامل ایمان والا کون؟ جس کے اخلاق اچھے. سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے. آپ نے فرمایا جنت میں میرا پڑوس ملے گا کس کو؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں. اخلاق کیا ہے؟ سل من قطع، جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو. واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کرو. احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو. اعطی من حرمک، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں پوچھتا اسے پوچھو، جو نہیں سلام کرتا اسے سلام کرو. ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، دشمن بھی دوست بنے گا. دین سکھاتا ہے ماں باپ کا حق کیا ہے، دین سکھاتا ہے اولاد کا حق کیا ہے، دین سکھاتا ہے پڑوسیوں کا حق کیا ہے، دین سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے. ہاں ہمارے مسئلوں کا حل دین ہے. یہ دین زندگیوں میں آ جائے، اس سے زندگیاں خوبصورت بنیں گی. ہاں پیسوں سے نہیں بنیں گی، بلڈنگوں سے نہیں بنیں گی. ہماری زندگیوں میں دین آئے. اور دین کس کا نام ہے؟ ایمان صحیح ہو، پھر عبادات صحیح ہوں، پھر اخلاق اچھے ہوں، نرمی ہو، نرمی ہو. ہمارا دین نرمی سکھاتا ہے. اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی بھی نرم. ایمان والوں کی شان بتائی، ہین لین قریب سہل. ایمان والا نرم مزاج ہوتا ہے، نرم طبیعت، لوگوں کے بڑا قریب، اس سے ملنا بہت آسان. ہاں قرآن کا نصف 15واں سپارہ ایک لفظ موٹا سا لکھا ہوتا ہے، کیا؟ وَلْيَتَلَطَّفْ. یہ قرآن کا نصف ہے. کیا مانا ہے؟ کہ چاہیے کہ نرمی اختیار کرے. نرمی جس چیز میں آئے گی شاندار بنائے گی، نرمی جائے گی تو کیا ہے؟ اس کو عیبدار بنائے گی. جس میں نرمی نہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں. جو نرمی سے محروم، ہر خیر سے محروم. ہاں اخلاق کیا ہے؟ بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں. زبان کے بول میٹھے ہوں، زبان کے بول میٹھے ہوں، لہجہ نرم ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو اور دماغ ٹھنڈا ہو. بڑے مزے کی زندگی، محبت والی. اور جہاں بھی یہ جائیں گے لوگ کہیں گے آؤ جی آؤ، بڑے خوشی سے استقبال کریں گے. اور اگر بول کڑوے ہیں اور اگر لہجہ سخت ہے اور ماتھے پر بل رہتے ہیں اور دماغ گرم رہتا ہے، اس کی زندگی نفرتوں میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، غصے میں گزرے گی. ہاں اور جب ایسا آدمی کہیں جائے گا نا، لوگ اس کو آتا دیکھ کر کہیں گے لو جی پھر آ گئے. کیا کہیں گے؟ اور جی مصیبت آ گئی. حدیث میں آتا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے خیر کی توقع ہو اور اس کے شر سے امن ہو، اور تم میں سے بدترین وہ ہے جس سے کوئی خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو. مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، دوسرا مسلمان محفوظ ہو. ہمارا دین تو کیا سکھاتا ہے؟ جس جانور کو ذبح کرنا ہے اس کے لیے بھی چھری تیز کرو. ہاں 2 قصے آتے ہیں کہ حدیثوں میں، ایک فاحشہ عورت کتے کو دیکھا کنویں کے پاس کھڑا، ہاں پڑا پیاس سے، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، جوتے کو باندھا، پانی بھرا، کتے کو پانی پلا دیا. اللہ نے فاحشہ عورت کی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے مغفرت فرما. اور دوسرا قصہ آتا ہے، ایک نیک عورت تھی، بلی کو باندھ دیا، کھانے کو کچھ نہ ڈالا، بلی بھوکی مر گئی. بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ نے نیک عورت کو جہنم میں ڈال دیا. ہاں ہر دن اخلاق سکھاتا ہے، کسی کو دکھ نہیں دینا. خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں، جو لوگوں کو نفع پہنچائیں، جو لوگوں کے کام آئیں، جو لوگوں کے کام آئیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اعتکاف میں بیٹھے، مسجد نبی کا اعتکاف ہے. ایک آدمی کو دیکھا
فرمایا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، یہ ہے شریعت کا مزاج، لوگوں کے چہرے پڑھو، لوگوں کی زندگیوں سے اندازہ لگاؤ کون ضرورت مند ہے، کون پریشان ہے، اس کو آ کے نہ کہنا پڑے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، لوگوں کی زندگیوں سے اندازہ لگاؤ کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو۔ اور میں بالکل ٹھیک، میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا پریشان ہوں۔ اب پریشانی سنو، پریشانی کیا ہے کہ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے وہ دیتا نہیں، نہ 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 نہ، پریشانی یہ ہے میں نے کسی کا کچھ دینا ہے، میں نے اوپر کسی کا حق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ او بھائی تشریف رکھیں بھائی ساتھی، او بھائی او بھائی او بھائی او بھائی، ہاں شیطان پتہ کیا کہے گا، چلو کافی ہو گئی، کیا کہے گا، چلو کیا ہو گئے، نہیں 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 نہیں، آخر تک بیٹھ، ہاں ہاں، تو میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں، میں جا کے بات کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بہت مہربانی ہوگی آپ کی، مہربانی ہوگی آپ کی، ہماری سفارش کر دیں۔ جوتا لیا، پہنا، مسجد سے باہر نکلے اس کی سفارش کے لیے۔ تو انہوں نے راستے میں کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے، اعتکاف میں تھے، آپ بھول گئے، اعتکاف بھول گئے، اعتکاف چھوڑ کے باہر نکل آئے۔ فرمایا نہیں نہیں، میں اعتکاف بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور پھر بھی میں نکلا ہوں۔ پتہ کیوں نکلا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا ہے۔ اور آنکھوں میں آنسو آئے، آنکھوں میں، کہ آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہے گا اس وقت تک اللہ خود اس بندے کی مدد میں لگے رہیں گے۔ ہمارا دین یہ سکھا رہا ہے لوگوں کے کام آؤ، دلوں میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ ہو۔ ہاں کیسا خوبصورت ہے، محبت ہی محبت۔ ایمان بنے گا تو پھر اخلاق بھی اچھے ہوں گے، جب ایمان بنے گا پھر آدمی کے معاملات صاف ستھرے ہوں گے۔ ہمارا دین صرف نماز روزے تک نہیں ہے، ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین مکمل ہے۔ ایک حرام کا لقمہ ہے، ایک حرام کا لقمہ ہے، 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہے ہیں یا رب یا رب، اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں، کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے۔ حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ آپ نے لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی، فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ کسی کا حق نہیں دبانا، کسی کا حق نہیں دبانا۔ کوئی کتے کا گوشت نہیں کھاتا حرام، گدھے کا گوشت نہیں کھاتا حرام، سور کا گوشت نہیں کھاتا حرام۔ او میرے بھائی، او میرے بھائی، یہ سور اور کتے اور گدھے کا گوشت جس طرح حرام ہے، یہ حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ پیسے حرام کے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں، گوشت حلال کا تلاش کر رہے ہیں۔ ہاں تنخواہ ہے 1 لاکھ روپے، مہینے کا خرچہ ہو رہا ہے 4 لاکھ روپے، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ چائے پانی، گفٹ، پیار محبت، نہ 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 میرے بھائی، یہ جہنم کی آگ کے انگارے، یہ جہنم کی آگ کے انگارے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی، جہنم کے عذاب دکھلائے گئے، اس میں آپ کو دکھلایا گیا ایک تندور ہے، تندور ہے، اس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے، جھانک کے دیکھا اندر ننگے مرد، ننگی عورتیں، ننگے مرد، ننگی عورتیں جل بھن رہے کباب کی طرح، چیخو پکار، کون ہیں یہ، کون لوگ ہیں یہ، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جواب ملا یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں۔ ہاں آگے گئے، نہر ہے، خون کی طرح سرخ پانی ہے، ایک آدمی تیر رہا ہے،
تیرتا ہوا کنارے پہ آتا ہے، کنارے ایک آدمی ہے، ہاتھ میں پتھر ہیں، پتھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ پتھروں کو نگلتا ہے، پھر تیرتا ہے. یہ کون ہے؟ کہ یہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، یہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا. ہاں، کہ سود لینے والا، کہ سود دینے والا، کہ بیچ میں پڑھنے والا، کہ لکھنے والا، کہ سب پر اللہ کی لعنت. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنازہ لایا گیا. آپ نے فرمایا اس مرنے والے نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے، اس پر قرضے تو نہیں، لوگوں کے پیسے تو نہیں. جواب ملا حضور دینے ہیں. فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. وہ خیر کا زمانہ تھا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور اس کا سارا قرضہ میرے ذمہ ہے. آپ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھا دیا. ہاں، کسی کا حق نہیں دبانا. توبہ، لوگ بہنوں کو حق نہیں دیتے، بھائیوں کو حق نہیں دیتے. بھائی حج پہ جا رہے مبارک، لیکن میرے بھائی پہلے بہنوں کو حق دے لو بھائی، بھائیوں کو حق دے لو بھائی، لوگوں کے پیسے دے لو بھائی. آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ ہاتھ یوں ماتھے پہ رکھا. فرمایا بڑی سخت چیز نازل ہوئی. صحابہ نے اس کے حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے بتلا گئے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید ہو جائے، اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے، جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی. ہاں، اپنے معاملات کو صاف ستھرا بنانا ہے. آپ نے فرمایا تم 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا؟ بات کرو تو سچ بولو، بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. آپ ممبر پہ تشریف فرما ہیں، آپ کی ٹیک لگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں؟ وہ کبیرہ گناہ تو ہے کبیرہ، نہ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے گناہ بتاؤ. آپ نے 3 گناہ گنوائے. پہلا گناہ گنوایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹیک لگی ہوئی ہے. دوسرا گناہ گنوایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ٹیک لگی ہوئی ہے. تیسرا گناہ گنوانے لگے، ٹیک چھوڑ دی، آپ آگے ہو گئے. فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. اس کو اتنا دہرایا کہ صحابی فرماتے ہیں ہم دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش حضور خاموش ہو گئے. ہاں، کب امن قائم ہوگا؟ کب حالات سنوریں گے؟ جب دین زندگیوں میں آئے گا، جب ایمان مضبوط ہوگا، جب اخلاق اچھے ہوں گے، جب معاملات صاف ستھرے ہوں گے، جب اللہ کا خوف آئے گا، جب آخرت کی فکر آئے گی، پھر جھگڑے ختم ہوں گے، پھر جھگڑے ختم ہوں گے، پھر عدالتوں کا رش ختم ہوگا، کچہریوں کا رش ختم ہوگا، بلکہ جھگڑے کی نوعیت بدل جائے گی. کتابوں میں قصہ لکھا ہے، ایک آدمی نے زمین خریدی، کچھ عرصے بعد اس کی کھدائی کی، اس میں سے خزانہ نکلا. اب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور آخرت کی فکر ہے. اس نے کہا بھائی میں نے زمین خریدی تھی، یہ خزانہ تو نہیں خریدا. اب گیا وہ جس سے زمین خریدی، بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی، یہ خزانہ اس میں سے نکل آیا، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے. ہونا کا نا اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. نہ بھائی میں نے زمین بیچ دی، اب جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی بک گیا، یہ خزانہ تمہارا. اب ہو گیا جھگڑا، وہ کہے تیرا اور وہ کہے تیرا، وہ کہے تیرا، وہ کہے تیرا، ہو گیا جھگڑا. اب آج کا جھگڑا کیا ہے؟ وہ کہے میرا اور وہ کہے، ہو گیا جھگڑا. اور وہاں جھگڑا کیا؟ یہ کہے تیرا، وہ کہے تیرا. اب معاملہ گیا قاضی صاحب کے پاس. اب قاضی صاحب بھی ایمان والے ہیں، اللہ کو خوف رکھنے والے ہیں، آخرت کی فکر رکھنے والے ہیں. اگر قاضی صاحب بگڑا ہوا ہوتا نا، وہ کہتا نہ تیرا تے نہ تیرا، یہ کدھر. ہاں، انہوں نے کہا تمہاری اولاد کیا ہے کہ بیٹا، تمہاری کہ بیٹی؟ انہوں نے کہا ان کی شادی کر دو اور انہیں دے دو یار. چلو، ہاں، جب دین آئے گا
پھر معاملات صاف ستھرے ہوں گے، پھر معاملات صاف ستھرے ہوں گے. ہاں، برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں. برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں. 2000 کی چارپائی حلال کے پیسوں کی، مزے کی نیند ہوگی. 2 لاکھ کا بیڈ ہے حرام کے پیسوں کا، ساری رات کروٹیں بدلے گا. اس بیڈ کے پیچھے بہت ساروں کی بددعائیں. حلال کی چٹنی روٹی میں جو مزہ ہے وہ حرام کے کوفتے کباب میں نہیں ہے. آئی لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے. فاختہ چھوٹی ہے لیکن حلال ہے، چیل بڑی ہے لیکن حرام ہے. کہاوت ہے، درخت پر بیٹھی ہیں دونوں، شکاری بندوق لے کے پہنچ گیا. فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا بھاگ جا، شکاری آیا مارے گا تجھے. چیل نے کہا مجھے کیوں مارے، میں تو حرام تو حلال، یہ تو تجھے مارے، تو نکل. فاختہ نے کہا میری مان، مجھے نہیں مارے گا تجھے ہی مارے گا. ابھی ان کی بات چل رہی، اس نے مارا نشانہ چیل کو اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی. فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا. آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے. کس کو دیکھتے؟ ہاں، یہ سمجھ پیدا ہو. جب ایمان بنے گا بھائیو، پھر عبادات، پھر اخلاق، پھر معاملات صاف ستھرے ہوں گے. ہاں، اللہ کے راستے میں نکلنا. بھائی ایمان سیکھو بھائی. کتنی ڈگریاں لے رہے ہیں، میرا بیٹا فلاں جگہ پڑھ رہا ہے، میرا فلاں ڈگری لے رہا ہے. منع نہیں ہے، وہ بھائی ایمان بھی تو سکھاؤ. 4 سال کے لیے بھیجا ہوا ہے، بھائی یہ 4 ماہ ایمان بھی تو سیکھو. اگر ایمان نہ سیکھا تو کیا سیکھا؟ کالج کے لڑکے گئے نا سیر کرنے سمندر کی، تو عادت ہوتی ہے مذاق کرنے کی. تو ملا سے مذاق کیا، بابا سائنس پڑھی؟ نہیں. جغرافیہ پڑھی؟ نہیں. فلاں چیز سیکھی؟ نہیں. فلاں چیز پڑھی؟ نہیں. بابا تم نے تو آدھی زندگی ضائع کر دی، نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا، آدھی زندگی ضائع کر دی. بابا خاموش. آگے گئے تو سمندر میں آئی طغیانی، پانی کشتی کے اندر. بابا نے کہا بچوں تم نے سائنس پڑھی، کمپیوٹر پڑھا، پتہ نہیں کیا کیا سیکھا، کون سی ڈگریاں لی، اور تم نے تیرنا بھی سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بابا ہم نے تو تیرنا نہیں سیکھا. انہوں نے کہا میں نے تو آدھی زندگی ضائع کی تھی، تم نے ساری ضائع کر دی. ہاں، اگر ایمان نہ سیکھا تو کچھ بھی نہ سیکھا. ایمان آئے گا تو فجر مسجد میں پڑھنی ہے، یہ شوق ہوگا. حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے پر کیا ملتا ہے. اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے، جو گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ فجر مسجد میں پڑھے. ایمان آئے گا تو پھر روزے کا شوق، ایمان آئے گا تو پھر اخلاق اچھے ہوں گے، ایمان آئے گا تو معاملات صاف ستھرے ہوں گے. لاکھوں روپے چھوڑ دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. لاکھوں روپے چھوڑ دے گا، رشوت نہیں لے گا. ایمان بنے گا تو آنکھوں میں حیا، آنکھوں میں حیا. دین حیا سکھاتا ہے. دین کی بنیاد حیا پر، اسلام کی بنیاد حیا پر، کفر کی بنیاد بے حیائی پر، کفر کی بنیاد بے حیائی پر، اسلام کی بنیاد حیا پر. جب حیا آئے گی تو لباس مکمل ہوگا، لباس ڈھیلا ہوگا، لباس موٹا ہوگا. جب حیا جائے گی لباس مختصر ہوگا، لباس باریک ہوگا، لباس کیا ہے چست ہوگا، چست ہوگا. آج باریک لباس باریک ہے کہ موٹا ہے؟ کیوں بھائی؟ چست ہے کہ ڈھیلا ہے؟ مکمل ہے کہ مختصر؟ عورت کے تو کفن میں بھی دوپٹہ ہے. مردوں کے کفن میں 3 کپڑے، عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے. مرنے کے بعد بھی دوپٹہ دیا. ہاں، عورت کو تو لوگ ہی بنا چھپی ہوئی چیز. عورت مخلوط نماز جائز نہیں. مخلوط نماز مرد عورت اکٹھے مسجد میں نماز پڑھیں یہ جائز نہیں. تو مخلوط تعلیم کہاں سے جائز؟ مخلوط فنکشن کہاں سے جائز؟ کوئی مرنے کے بعد عورت کے جنازے میں قریب نہیں جاتا چہرہ دیکھنے. کبھی عورت کا جنازے میں اس کا چہرہ کھلا بھی نہیں ہوتا. کیا کہتے ہیں نہیں عورت ہے، عورت ہے یعنی پردہ ہے. تو پردے کی ضرورت مرنے کے بعد زیادہ ہے کہ زندگی میں زیادہ ہے؟ اگر زندگی میں پردہ نہیں تو مرنے کے بعد کیوں ہے؟ اگر مرنے کے بعد ہے تو زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں حضور کے ساتھ تھی.
عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، حاضر خدمت ہو رہے ہیں. آپ نے بیویوں سے فرمایا پردہ کرو، پردہ کرو. انہیں عرض کہ حضور الیس هو اعمی، یہ تو نابینا ہیں، ان سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا افعمیوان انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں بھی؟ ایک صحابیہ میدان جنگ ہے، میدان جنگ ہے، بیٹا گم ہو گیا، بیٹا گم ہو گیا، اب نقاب کیا ہوا ہے اور بیٹے کو تلاش کرتی پھر رہی. کسی نے کہا جنگ کا زمانہ ہے اور بیٹا گم ہے، پردہ پھر بھی نہ چھوڑا، پردہ پھر بھی نہ چھوڑا. فرمانے لگی میں نے بیٹا گم کیا ہے، غیرت گم نہیں کی. ایمان بنے گا تو پھر حیا آئے گی، ایمان بنے گا تو معاملہ صاف ستھرے ہوں گے، ایمان بنے گا تو پھر دین زندگی میں آئے گا. جب دین آئے گا تو اللہ راضی ہوں گے. اللہ راضی ہوں گے تو 4 علامتیں بتائیں حدیث میں. اللہ اچھے حکمران دیں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف، جن کے دلوں میں آخرت کی فکر، جن کے دلوں میں ملک کی ہمدردی، انسانیت کی خیر خواہی. ہاں جب اللہ راضی ہوں گے. دوسری علامت بتائی بارشیں وقت پر ہوں گی، ضرورت کے مطابق ہوں گی. تیسری علامت بتائی جب اللہ راضی ہوں گے، جب اللہ راضی ہوں گے تو مال سخیوں کے ہاتھ میں جائے گا جو مال کو اس کے صحیح مصرف میں خرچ کریں گے. چوتھی علامت بتائی جب اللہ راضی ہوں گے تو مرد حکمران بنیں گے، مرد حاوی ہوں گے، مردوں کی چلے گی. اور جب دین زندگی میں نہیں ہوگا اللہ ناراض ہوں گے. 4 علامتیں بتائی حدیث میں. نا اہل حکمران، نا اہل حکمران جن کے دلوں میں کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں، کوئی انسانیت کی ہمدردی نہیں، جن کے سامنے وہوہ ہے، شہرت ہے، اپنا پیٹ اور غرض ہے. جب اللہ ناراض ہوں گے بارشیں بے وقت ہوں گی، ضرورت سے زائد ہوں گی. جب اللہ ناراض ہوں گے مال بخیلوں کے ہاتھ میں جو خواہشات میں خرچ کریں گے، تقریبات میں خرچ کریں گے، فنکشنوں میں خرچ کریں گے، دکھلاوے میں خرچ کریں گے، صحیح مصرف میں خرچ نہیں کریں گے. جب اللہ ناراض ہوں گے تو نہ کیا ہوگا؟ عورتیں حکمران بنیں گی. ہماری غرض ہے اللہ کو راضی کرنا. اللہ راضی ہوں گے جب دین زندگی میں آئے گا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں. نبی کا معنی خبر دینے والا، نبی کا معنی خبر دینے والا. تبلیغ کیا ہے؟ یہ خبر دینی ہے لوگوں مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں مجھے میرے رب کی قسم، البتہ تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے. البتہ تمہیں ضرور بھی ضرور بتایا جائے گا کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، پوچھا جائے گا. مال کہاں سے کمایا، پوچھا جائے گا. آنکھوں سے کیا دیکھا، پوچھا جائے گا. ہاں آزاد نہیں ہے جو مرضی کرے. جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں، لکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اللہ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ قدرت والے ہیں. الیہ مرجعکم جمیعا، لوٹ کے تو اللہ کی طرف جانا ہے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ بڑا پکا ٹھکا ہے. انبیاء خبر دیتے ہیں کس چیز کی جو ہم نے دیکھا نہیں، جو غیب میں ہے، جو غیب میں ہے، جو آدمی کی عقل نہیں پہنچ سکتی. ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا. جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا. ہم نے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ دیکھا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا. آپ نے فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا. ہاں یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں. یہ اجتماع کس لیے، یہ اجتماع کس لیے، یہ مجمع کس لیے؟ ہاں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کر لو. توبہ کا معنی لوٹ آؤ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف. مالداروں، زمینداروں، افسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، جنرل صاحب، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ دین کی طرف،
لوٹ آؤ شریعت کی طرف، لوٹ آؤ سنت کی طرف، لوٹ آؤ نماز کی طرف، لوٹ آؤ قرآن کی طرف، لوٹ آؤ نبی والی تعلیمات کی طرف لوٹ آؤ۔ 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ شیطان دشمن ہے، ہمیں دین سے دور رکھتا ہے، مسجد سے دور رکھتا ہے، نماز سے دور رکھتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتے ہی رہوں گا۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتے ہی رہوں گا۔ اس لیے بھائی توبہ کریں، توبہ کریں۔ انسان کو ختم کرنا کمال نہیں ہے، انسان کو ختم کرنا کمال نہیں ہے، انسان کو بدلنا کمال ہے۔ تبلیغ انسانوں کو ختم کرنے کا نام نہیں، تبلیغ انسانوں کو بدلنے کا کام۔ انبیاء علیہ السلام انسانوں کو ختم کرنے نہیں آئے، انبیاء انسانوں کو بدلنے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اللہ کے نبی حضرت عمر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ جب بدل گئے تو ایسے بدلے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ہاں اس لیے ہم اپنی سوچ بدلیں، اپنے شوق بدلیں، اپنی ترتیب زندگی ٹھیک کریں۔ ہمارا کام ہے یہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہے، چاہے پہلوان صاحب ہو۔ اگر دین زندگیوں سے نکل گیا پھر مسائل ہی مسائل ہیں، پھر پریشانی ہی پریشانیاں ہیں، پھر بگاڑ ہی بگاڑ ہے، پھر شر ہی شر ہے۔ ہاں انسان کو اچھا انسان بنانا یہ ہے محنت۔ آج کیا محنت ہے؟ گھر اچھے ہوں، کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، گاڑی اچھی ہو، زیور اچھا ہو، فرنیچر اچھا ہو، کھانا اچھا ہو، پل اچھے ہوں، باغات اچھے ہوں، باغات اچھے ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ بعد میں، پہلی محنت انسان اچھا ہو۔ خیر البریہ کائنات کی بہترین چیز انسان، شر البریہ کائنات کی بدترین چیز انسان۔ انسان اچھا انسان ہوگا پھر حالات اچھے ہوں گے۔ اگر انسان بگڑ گیا کبھی حالات نہیں سنوریں گے۔ ہاں بکرا خریدا، بکرا شوقین آدمی تھا، ملازم رکھا کہ روزانہ آدھا کلو ملائی بکرے کو جائے۔ وہ بگڑا ہوا ہے، وہ آدھی ملائی خود کھا جاتا ہے، آدھی بکرے کو۔ کسی نے شکایت کر دی، اس نے ایک اور آدمی مقرر کیا کہ اس آدمی کی نگرانی کرو، ساری ملائی بکرے کو جائے۔ یہ بھی بگڑا ہوا، یہ بھی گئے۔ اب پہلے بکرے کو جاتی تھی آدھی، اب تہائی۔ پھر شکایت ہو گئی کہ وہ بھی ساتھ مل گیا ہے، اس نے ایک اور آدمی مقرر کیا، پھر اس کی نگرانی کرو، اس کی نگرانی کرے، اس کی نگرانی، ملائی ساری بکرے کو جائے، وہ بھی بگڑا ہوا۔ اب اتنے لوگ ہو گئے کہ ملائی ساری خود کھا جاتے تھے اور ملائی کا شوق پر بکرے کے منہ پہ مل دیتے تھے۔ ہاں یہ کیا ہے؟ محکمے پر محکمہ بنانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، محکمے میں افراد بڑھانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ انسان کو اچھا انسان بنانا ہے، ہاں انسان کو اچھا انسان بنانا ہے۔ ایک ایک کی فکر کرنا ہے، ایک ایک کی فکر کرنا ہے، کیسے سب توبہ کریں، سب اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اعمال اچھے بنائیں، اپنے اخلاق اچھے بنائیں۔ ہاں یہ گشتے ہیں، اس روزہ، اس کے پیچھے کتنوں کی ہدایت ہے، یہ چلہ کتنوں کی توبہ ہے، یہ 4 ماہ اس کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہوا ہے۔ اپنا ایمان بھی سیکھنا ہے، اپنا یقین بھی صحیح کرنا ہے، اپنی نماز کو بہتر بنانا ہے، اپنے اخلاق بہتر بنانا ہے، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرنا ہے، اس دین کو آگے پھیلانا ہے۔ ایک ایک کی فکر کرنا ہے، ایک ایک کی فکر کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا، ان کے گھر گئے پتہ کرنے، والدہ نے کہا سائرہ نوافل پڑھتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی، ہمیں سائرہ سوتے رہتے، فجر مسجد میں پڑھتے جو فجر میں نظر نہ آئے پتہ تو کرو بھائی۔ شام کے علاقے کے ایک آدمی، شام کہاں مدینہ کہاں شام، کچھ عرصہ نظر نہیں آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا وہ فلاں شخص نظر نہیں آتے، جواب ملا حضرت
وہ راستے سے بھٹک گیا ہے، شراب تک کا عادی ہو گیا ہے، شراب تک کا عادی ہو گیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں ہونا کہ جائے جہنم میں، نہیں، فوراً قاصد کو بلایا، خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ خط عمر کی طرف سے فلاں کے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، پھر قرآن کی آیت لکھی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، والسلام علیکم۔ قاصد کو بھیجا مدینے سے شام، اس کو تلاش کرنا، اسی کے ہاتھ میں دینا، نشہ اتر جائے پھر دینا، تلاش کیا، اس کے ہاتھ میں دیا، خط کھولا، خط عمر کی طرف سے تمہارے نام، میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا ہے، ذی الطول، بڑی طاقت قدرت والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الیہ المصیر، جانا تو اسی کے پاس ہے۔ اس نے پھر پڑھا، اس نے پھر پڑھا، اس نے پھر پڑھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو امید دلائی ہے، معافی مانگے گا تو معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا تو وہ قبول کرنے والا ہے، پھر ڈرایا ہے اگر توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور جانا اسی کے پاس ہے، اور اس نے پکی سچی توبہ کر لی۔ پکی سچی، بھائی یہ تبلیغ ہے، بھائی یہ تب سے توبہ کرواؤ بھائی، پہلے اس سے کہ موت کا فرشتہ نظر آئے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، 1000 گناہ ہے آسمان تک، ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل آیا، جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی، اگر بغیر توبہ کے مرا اتنا روئے گا، اس کے آنسو میں کشتی چلانا چاہو تو چلا سکتے ہو، پر وہ رونا کام نہیں ہے، وہ رونا کام نہیں ہے۔ ہاں ایک دن آنے والا ہے، ہم سب کے بارے میں یہ خبر چلے گی، یہ اعلان ہوگا فوت ہو گئے، سننے والے کہیں گے انا للہ، جنازہ کب ہے، رش پڑے گا جنازے میں، دفنانے میں چند لوگ، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہ ہو، اور گھر میں کیا ہو رہا ہوگا؟ سارا لاؤ گرم گرم، روٹی لاؤ، ختم۔ بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا، پیارے بچوں سنو کہانی، ایک تھا راجا ایک تھی رانی، دونوں مر گئے، ختم کہانی۔ یہ سب کی کہانی ختم ہونے والی۔ ہم جتنے بھی ہیں، ایک وقت ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہو۔ جو جس دکان پہ ہے، جس دفتر میں ہے، جس سیٹ پر ہے، جس کرسی پر ہے، کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہوگا۔ ہاں عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، ہاں اپنی صلاحیت مقصد زندگی پر لگا دے۔ ضروریات زندگی کیا ہے جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے، بقدر ضرورت لگے، وہ کیا ہے؟ کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے، یہ 5 ضروریات زندگی ہیں، یہ مقصد زندگی نہیں۔ اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، بوقت ضرورت لگنا ہے۔ مقصد زندگی اللہ کا دین ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، دین کا احیاء ہے، دین کی نشر و اشاعت ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے، گاؤں گاؤں بستی جانا ہے۔ صحابہ نکلے، گھروں کو چھوڑا، ہاں مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی مجلس، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑا، کس لیے؟ اللہ کے پیغام کو لے کے جا رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہے ہیں۔ ساری دنیا میں صحابہ کی قبریں، کس لیے گئے؟ مکہ کیوں چھوڑا، مدینہ کیوں چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، کس لیے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس پر ہمیں اپنی صلاحیت لگانی ہے۔ پھر خواہشات زندگی، 3 چیزیں ہیں، مقصد زندگی، ضروریات زندگی، خواہشات زندگی۔ ضروریات زندگی 5 ہیں، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے۔ خواہشات زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس کی حد نہ ہو، یہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ بڑے مالدار بن سکتے، آپ بڑے افسر بن سکتے، ارب پتی بن سکتے، وزارتیں لے سکتے،
ہمیشہ جوان رہو نہیں ہو سکتا، ہمیشہ زندہ رہو نہیں ہو سکتا، ہمیشہ تندرست رہو نہیں ہو سکتا، ہمیشہ خوش رہو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جنت کے اعلانات ہیں۔ زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ وہاں دودھ کی نہریں، وہاں شہد کی نہریں، وہاں شراب کی نہریں، وہاں پانی کی نہریں، وہاں سونے چاندی کے محلات، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، گارا مشک کا، گھاس زعفران کی، کنکر اس کے موتی اور یاقوت ہوں گے، اور خوشبوئیں مہکتی ہوں گی، اور وہ محل کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ اس محل کو بنانے والے مستری نہیں، اس محل کو بنانے والا خود اللہ ہوگا۔ واہ واہ، دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، انبیاء سے ملاقات ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آج وہ کامیاب ہو گیا، اور ایسی کامیابی کہ اس کے بعد ناکامی نہیں ہے۔ اللہ اس دن کی کامیابی سب کو نصیب فرمائے۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے، آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج زمین پر چل رہے ہیں، پھر دفن ہو جائیں گے۔ آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے، اور ثواب سمجھ کر ڈالتے۔ یہ 500 کی جوتی یا 5000 کی، آگے سب ننگے پاؤں۔ 5000 کا سوٹ ہے، 50,000 کا کفن سب کا ایک ہے، کسی کے کفن میں جیب نہیں۔ 2 مرلے کا مکان، 2 کنال 4 کنال کا بنگلہ، قبر کا سائز سب کا ایک ہے۔ 20 لاکھ کا باتھ روم، آخری غسل پھٹے پہ 30 لاکھ کا بیڈ ہے، آخری چارپائی جنازے والی سب کی ایک ہے۔ 10 کروڑ کی بھی گاڑی ہو، آخری سفر کا ایمبولینس یا ڈالے پہ۔ ہاں، یہ ہے تبلیغ، یہ اجتماع، یہ اجتماع روز روز نہیں، یہ احساس پیدا کرنے کے لیے، یہ شعور پیدا ہو جائے، ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے اور دوبارہ ملنی نہیں ہے، دوبارہ ملنی نہیں ہے، اور جا رہی بڑی تیزی سے جا رہی۔ اس سارے مجمع سے گزارش ہے، تبلیغ پتہ کیا ہے؟ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ ہاں، عقل مند کے لیے اشارہ ہی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ ہی ہے۔ بات کو سمجھ جائیں بھائی۔ ہاں، اجتماع سے ایک آدمی واپس جا رہا تھا، اجتماع سے واپس جا رہا تھا، میں نے کہا اجتماع میں آئے، بات سنی، 2 دن 3 دن رہے، اب کیا کرو گے؟ اب جا کر کیا کرو گے؟ کہتا اگلے سال اجتماع میں پھر آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ کون سی پارٹی؟ اجتماع پارٹی۔ تو کب نظر آتے اجتماع میں؟ پورا سال نظر۔ لوگ جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں نا، جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں نا، تو پتہ کس لیے سے جاتے ہیں کہ دوبارہ مسجد میں کب آئیں گے؟ دیکھو جمعہ میں مسجد بھرتی ہے نا، فجر میں کیوں نہیں بھرتی؟ ظہر اثر میں کیوں نہیں بھرتی؟ جو جمعہ میں مسجد بھرتی ہے وہ اکثریت اسی محلے کے ہوتے ہیں کہ باہر کے ہوتے ہیں؟ ہاں، وہ جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں اس نیت سے کہ دوبارہ مسجد میں کب آئیں گے۔ ہاں، اس طرح بہت سارے اجتماع سے جاتے ہیں کہ دوبارہ کب آئیں گے؟ اگلے اجتماع۔ توبہ توبہ۔ تو بھائی آپ کا اجتماع میں آنا مبارک، سر آنکھوں پر۔ آپ نہ آتے تو ہم کیا کر لیتے بھائی؟ اور آپ نہیں آئے، آپ نہیں آئے، آپ کو کون لایا ہے؟ اللہ۔ جتنے بھی یہاں آئے ہیں، سچی بات ہے، کوئی اپنی طاقت سے نہیں آیا، اس کو کون لے کر آیا ہے؟ کہ کس کے نام پر آئے ہیں؟ آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں۔ لوہا گرم ہے، چوٹ لگائیں، چوٹ لگائیں۔ آپ یہاں کسی سے پوچھو میں چلہ لگاؤں کہ ہاں، 3 چلے لگاؤں کہ ہاں، میں تبلیغ میں جاؤں کہ ہاں۔ آپ واپس گھر جاؤ، وہاں پوچھو میں چلہ لگاؤں، نہ 3 چلے لگاؤں، نہ ہاں، تبلیغ میں جاؤں، نہ۔ یہ ماحول ہے، ہاں ہاں ہاں۔ واپس جاؤ تو ماحول ہے نہ۔ جو ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے، وہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے؟ غبارہ ہے نا، غبارہ، اس میں ہوا بھرو تو غبارہ پھول جاتا ہے، سوئی لگی تو ٹھوس۔ دھیان ہوتا ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، آخرت کی بات ہوتی ہے، قرآن حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، شوق بڑھتا ہے۔ جب تشکیل کا وقت آتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو اللہ کے راستے میں،
پیغام پھیلاؤ اللہ کا دنیا میں. تشکیل کا وقت آتا ہے اب شیطان سوئی مارتا ہے. پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ مولوی صاحب کی باتیں بڑی اچھی ہیں اور مولوی صاحب کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے. انہیں کیا پتہ کہ میری کیا مجبوری ہے. ہاں، قبرستان بھرے پڑے ان لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں. ہسپتال جیل بھرے پڑے ان لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں. قبرستان بھرے پڑے ان لوگوں سے جو کہتے تھے میں کون سا مرنے لگا ہوں، میں کون سا مرنے لگا ہوں. دنیا میں آنا ہوتا ہے 9 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا ہے اور دنیا سے جانا ہوتا ہے 9 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں. کتنوں کا آخری سال، کتنوں کا آخری مہینہ، کتنوں کا آخری ہفتہ، اور اسے پتہ نہیں ہے. وہ درزی کو کپڑے سلنے کے لیے دے رہا ہے حالانکہ کپڑے سل کے بعد میں آئیں گے اور کفن پہن کے دنیا سے پہلے روانہ ہو. ہاں تو بھائی سچی بات ہے. اسلام آباد کا اجتماع، اسلام آباد کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ اللہ کا پیغام، توبہ کریں، زندگی بدلیں، ہوش میں آئیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمارا کام اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. مسجدیں آباد ہوں، یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہے. دین زندگیوں میں آئے، یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہے. یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہے. یہ اس کی محنت ہے، یہ اس کی شکل ہے. 4 ماہ لگاؤ، چلہ لگاؤ، 3 دن لگاؤ، مسجدوں کو وقت دو، نماز مسجد میں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو. آج مسجد میں آج گشت ہے، آج عمومی گشت ہے، آج بیرونی گشت ہے، جماعت آ گئی ہے بھائی اس کی نصرت کرنی ہے. یہ کام ہے واہ واہ، یہ بڑا خوبصورت کام ہے، یہ بڑا اونچا کام ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. سب سے خوبصورت بول، حسین ترین بول، دعوت کے بول اے دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. نماز پڑھنا دین ہے، دین کی مدد نہیں. روزہ رکھنا دین ہے، دین کی مدد نہیں. زکوٰۃ، حج، عمرہ، اعتکاف یہ دین ہے، دین کی مدد نہیں. خود کھانا اسے مدد نہیں کہتے، کھلانا اسے مدد کہتے ہیں. دین کی مدد، بے دین کو دیندار بناؤ، بے نمازی کو نمازی بناؤ، نافرمان کو فرما بردار بناؤ، مجرم کو متقی بناؤ. مسجد میں نہیں آتا مسجد میں لاؤ. اللہ سے غافل اللہ کی یاد دل میں پیدا کرو، توبہ کرواؤ، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. ہاں ایک آدمی دریا کے کنارے بیٹھا تھا، دریا کے کنارے بیٹھا تھا. بہت دیر ہو گئی بیٹھا ہے. کسی نے کہا بھائی بہت دیر ہو گئی یہاں بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں انتظار کر رہا ہوں دریا کا پانی خشک ہو جائے تو پھر میں دریا پار کروں گا. سبحان اللہ. ہاں میرے مسئلے حل ہو جائیں پھر میں تبلیغ کا کام کروں گا. میں کاموں سے فارغ ہو جاؤں پھر میں تبلیغ کا کام کروں گا. ہاں میں ذرا سیٹ ہو جاؤں، میرا گھر سیٹ ہو جائے، میرے بچے سیٹ ہو جائیں، میرا کاروبار سیٹ ہو جائے پھر مولوی صاحب کام یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، کام تو یہی کرنا ہے، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں. 1 سال 2 سال 3 سال سے یہ جملہ بول رہا ہے. پھر آواز آتی ہے کہ فوت ہو گئے، پھر غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ ہوا، قبر میں اتارا. پھر قبر کے اوپر سے ایک آواز آتی ہے، جو نیچے کھڑے ہوتے ہیں نا انہیں کہا جاتا ہے ان کے کفن کی گریں کھول دو، ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو. پھر کہتے ہیں ہاں تھوڑا سا اور ادھر کرو. پھر ایک آواز آتی ہے یہ سیٹ ہو گئے ان پر مٹی ڈال دو. کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ ہاں ایسا سیٹ ہوا کہ مٹی ڈال دی. سچی بات ہے. یہ جو مجمع ہے ہر طبقے کے لوگ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ سب کو دین پر استقامت دے، اللہ سب کو اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرمائے. اللہ کو طلب دکھائیں کہ اللہ میں تیرے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں، میں بڑا مصروف آدمی ہوں. چلو جاؤ پھر چھٹی چھٹی چھٹی. ہاں چھٹی
اب مزدوروں کے اڈے پہ جاؤ نا، سب لپک کر آتے، مجھے لے جاؤ، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ آپ نے کوفتے کباب کھلانے، کام لینا سارا دن، وہ خوشی سے پیش کرتا ہے۔ اللہ دین کا کام کس سے لیں گے؟ جو اپنے آپ کو پیش کرے گا، جو کہتا میرے پاس ٹائم نہیں، میں بڑا مصروف آدمی ہوں۔ اللہ غنی ہے، اللہ صمد ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں۔ عجیب حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں آدم کی اولاد تم سارے کے سارے متقی بن جاؤ، تقوی کے درجات طے کرو اور تقوی کے کمال کو پہنچ جاؤ، فرمایا میری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، تم سارے کے سارے فاسق فاجر بن جاؤ، نافرمانی پر آ جاؤ، نافرمانی کی حدیں چھو جاؤ، فرمایا کہ میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کی شان ہماری عبادت سے نہیں ہے، ہمارے سجدوں سے نہیں ہے، اللہ تو ہے ہی شان والا، اللہ تو ہے ہی شان والا۔ جو اللہ کی بندگی کرے وہ بھی شان والا بنے۔ اللہ ہمارے محتاج نہیں، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، یہ تبلیغ کا کام کسی کا محتاج نہیں۔ ہم دین کا کام کریں گے، دین تھوڑا چمکے گا، ہم چمکیں گے۔ اگر ہم دین کا کام نہیں کرتے، دین تھوڑا مٹتا ہے، ہم ہی مٹ جائیں گے۔ اس سارے وجہ سے گزارش ہے، منت ہے، خوشامد ہے، سب نیت کریں، ہمیں اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے انشاءاللہ، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے، سب کو نمازی بنانا ہے، ہر مسلمان کو مسیح سے جوڑنا ہے، سب سے توبہ کروانی ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے، گاؤں گاؤں بستی بستی گھر گھر اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس کام کو کرتے کرتے دنیا سے جانا ہے۔ یادداری کے وقت زادن تو ہما خندہ بودن تو گریا، ہاں چناسی کے وقت مردن تو ہما گریا بودن تو خندہ۔ جب تو پیدا ہوا تھا سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا۔ ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جا، ایمان والی، اعمال والی، حیا والی، اخلاق والی، تقوی والی، سخاوت والی، تبلیغ والی، ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جا کہ جب تیری موت کا وقت آئے تو سب رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت پر، حضرت بلال رضی اللہ کی موت کا وقت آیا نا تو بیوی نے کہا وہ حزنا وہ مصیبتہ، ہے افسوس مصیبت کہ جدائی آن پڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت فرمایا وَطَرَبَا غَدًا نَلْقَ الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدَ وَأَصْحَابَهُ۔ وہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ کل میری حضور سے ملاقات ہوگی، کل میری صحابہ سے ملاقات ہونی ہے۔ سارے مجمع سے گزارش ہے، 30 سال گزر گئے، 40 سال، 50 سال زندگی کے گزر گئے، ہماری صلاحیتیں غلط جگہ لگ گئیں، مال کمانے پہ اور ضرورتوں کے پورا کرنے پہ، دنیا کے سجانے پہ۔ ہم اس پر اللہ سے معافی مانگیں، اور جو بقیہ زندگی ہے پتہ کوئی نہیں ہے، سال ہے، 1 ماہ ہے، 1 دن ہے، ہم نیت کر لیں بقیہ زندگی کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ سے مانگیں اللہ مجھے اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنا میرے لیے آسان فرما، اللہ قدم قدم پہ میری رہنمائی فرما، اور جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ کوئی ڈگری ہے 4 مہینے میں سیکھ، کتنی ڈگریوں کے لیے کتنے سال ہیں، سالہ سال۔ وہ بھی ایمان سیکھ رہے ہیں، نبی والی زندگی کو سیکھنا ہے، اخلاق سیکھنا ہے، نبی کی محنت کو سیکھنا ہے۔ اس کے لیے کیا کریں 4 ماہ تو لگاؤ۔ ایک آدمی کہنے لگا کہاں لکھا ہے 4 ماہ؟ میں نے کہا تو 5 ماہ لگا لے۔ کہاں لکھا ہے چلنا؟ میں کہا تو 50 دن لگا لے۔ کہتا زیادہ ہی کرنا کم نہ کرنا۔ بھائی ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے۔ ہاں لکھا پتہ کیا ہے؟ لکھا پتہ کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بے شک اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کی جان، ان کے مال کو جنت کے بدلے میں۔ یہ مال جان بکا ہوا پہلے سے ہی، لکھا تو یہ، لکھا تو یہ۔ لگاؤ جان اللہ کے راستے، لگاؤ مال اللہ کے راستے، پھرو اللہ کے راستے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، آخر میں فرمایا کہ معاذ جب واپس آؤ گے تو قبر پہ گزر ہوگا، یہ میری آخری ملاقات ہے۔ حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، یہ نہیں کہا حضور میں نہیں جاؤں گا، آپ کے پاس رہوں گا۔ جا رہے اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہے۔ اس لیے بھائی گزشتہ پر ندامت ہو، آئندہ کے لیے عزم ہو، جتنا کر سکتے ہیں اس کے لیے کریں بھائی۔ صرف 4 ماہ، جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے، جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے، 4 ماہ جن کی اجتماع کی کامیابی کیا ہوتی ہے؟